بہت سے لوگ اپنی کم علمی اور کم عقلی کی بدولت عقل کے ایسے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر یہ دور توازن برقرار نہ رکھ پائے تو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ دنیا حیران ہو یا پریشان، ٹھوکر کھانے والے کو کوئی ہوش نہیں رہ پاتا۔ کچھ ایسا ہی حال اس جلد باز کا ہوا جسے محض گمان تھا ٹھوکر کے لگ جانے کا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ گڑھے کھودنے والے خود ہی ان گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ ملک صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کیس کی روایات۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ پیشی خدمت ہوں ملک صفدر حیا صاحب کی ایک اور خوبصورت کہانی لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو کافی پسند آئے گی، اور جو میرے چینل پر ابھی آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہر قسمت چاہیے گا، اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجیے گا کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ خشک اور خنک موسم نے نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے تحائف بانٹ کر زندگی کو کافی مشکل بنا دیا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اس کے متاثرین موجود نہ ہوں۔ وہ ماہ جنوری کا آغاز تھا۔ اس سرما میں ابھی تک ایک بھی بارش نہیں ہوئی تھی۔ یہ درست ہے کہ بارش کے باعث ٹھنڈک میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تر سردی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے، جبکہ خشک جاڑا خدا کی پناہ۔ 8 جنوری کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میرے تھانے کا عملہ برآمدے میں ایک انگیٹھی کے گرد جمع تھا، اور ظاہر ہے اس انگیٹھی میں آگ دہکی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سردی کو بھگانے کے لیے مذکورہ گرم انگیٹھی کو اپنے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک دم الرٹ ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا؟ میں نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں ملک صاحب، حوالدار فقیر محمد کھسیانہ ہو کر بولا، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بیٹھنا تو اچھی بات نہیں فقیر محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قانون ہمیں آرام کرنے کی تنہا تو نہیں دیتا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے نواب دین کی رپورٹ دو۔ اوکے ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ نواب دین نامی ایک مویشی چور نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ آئے روز کہیں نہ کہیں سے اس کی شکایت آ جاتی تھی۔ میں نے حوالدار فقیر محمد کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ نواب دین کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے تاکہ اسے گرفتار کرنے کا کوئی جامع منصوبہ بنایا جا سکے۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جھنگ کے دور دراز تھانے میں تھی۔ حسین پور، نشاد آباد، کولو بال، سلطان نگر اور کوٹ نظام نامی گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے، اور ان تمام موضوعات میں ڈنگر چور نواب دین عرف نوابہ نے کوئی نہ کوئی واردات کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر میں فقیر محمد میرے کمرے میں آ گیا۔ مذکورہ تھانے میں نہایت ہی مختصر عملے کے ساتھ میں تھانے داری کر رہا تھا۔ ایک حوالدار، فقیر محمد اور 3 کانسٹیبلز جن کے نام فضل کریم، رفیق احمد اور حنیف علی تھے۔ اس 4 افرادی اسٹاف کی مدد سے مجھے 5-6 گاؤں کے اچھے برے حالات و معاملات کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح ایک تھانے میں درجنوں پولیس اہلکار موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ آنے والے جمعرات نصف شب کے قریب نواب دین نہر والے پل سے گزرے گا، اور اس کے ساتھ چوری شدہ جانور بھی ہوں گے۔ حوالدار نے مجھے بتایا، اگر ہم پہلے سے اس پل کے نزدیک موجود ہوں تو اس ڈنگر چور کو رنگے ہاتھوں اپنی حراست میں لے سکتے ہیں۔ ایک جمعرات تو پرسوں ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ تم اسی جمعرات کی بات کر رہے ہو یا اس سے اگلی جمعرات؟ پرسوں والی جمعرات ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ حوالدار فقیر محمد نے جس نہر کا ذکر کیا تھا وہ میرے تھانے سے محض 3 فرلانگ کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھی۔ نہر کی دوسری جانب نشاد آباد نامی ایک گاؤں تھا۔ نشاد آباد اور میرے تھانے کے بیچ آدھے میل یعنی 4 فرلانگ کی مسافت تھی۔ اب کی بار نواب دین ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گا ملک صاحب، فقیر محمد نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کمبخت نے کافی عرصے سے آلے دوالے کے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور ہماری بھی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس نامراد کے ستائے ہوئے لوگ فریادی بن کر ہمارے ہی پاس آتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارا تھانہ ابھی تک ان بیچاروں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس مرتبہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے ملک صاحب، فقیر محمد بڑے عزم سے بولا۔ نواب دین کو ایک ایک ظلم اور ایک ایک زیادتی کا حساب دینا پڑے گا، میں نے پروسوک انداز میں کہا۔ انشاءاللہ۔ ڈنگر چور نواب دین کے حوالے سے میرے اور فقیر محمد کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ کانسٹیبل فضل کریم نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب نشاد آباد سے چند لوگ آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں، اور ان میں مرحوم ملک علی حسن کا بیٹا ملک جنید بھی ہے۔ ملک علی حسن 6 اور 7 جنوری کی درمیانی شب اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اور 7 جنوری کے سپہر اسے نشاد آباد کے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ یہ تمام خبریں کانسٹیبل فضل کریم ہی کی زبانی مجھ تک پہنچی تھیں۔
فضل کریم کا تعلق موضع نشاط آباد ہی سے تھا۔ وہ کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے فضل کریم سے پوچھا۔ 4 بندے جناب، اس نے بتایا۔ تو ملک جنید کے ہمراہ کسی ایک بندے کو ذرا اندر بھیج دو، میں نے کہا، باقی 2 کو باہر برآمدے ہی میں بٹھاؤ۔ اوکے ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ جنید کی عمر 22 سال رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہونے والے شخص کا نام ملک خاور تھا۔ خاور کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ رشتے میں جنید کا ماموں لگتا تھا۔ وہ موضع کولووال کا رہنے والا تھا۔ ان دونوں کی آمد کے ساتھ ہی حوالدار فقیر محمد کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنید اور خاور کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر جنید کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ بیٹا جی، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بڑا افسوس ہے۔ میں اپنی محکمہ جاتی مصروفیت کے باعث علی حسن کی تدفین وغیرہ میں شرکت نہیں کر سکا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو صبر کی توفیق اور ہمت دے۔ آمین، خاور نے سپاٹ آواز میں کہا۔ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، ہمیں آپ کی توجہ بھی چاہیے۔ جنید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہم اس وقت ابا جی کی موت کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے چونک کر باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کھل کر بات کریں۔ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ علی حسن طبعی موت نہیں مرا، خاور وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلکہ یہ سیدھا قتل کا کیس ہے۔ میرے بہنوئی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اوہو، میں نے متاسفانہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم لوگوں کے خیال میں ملک علی حسن کے ساتھ ایسی بھیانک دشمنی کون کر سکتا ہے؟ اس کی بھابھی حسنہ۔ ملک خاور نے بڑا اعتماد سے جواب دیا، آپ اس علاقے کے تھانے دار تو ہیں ہی، اس کے علاوہ آپ ہماری برادری کے بھی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جلد از جلد حسنہ کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوائیں گے۔ ملک خاور، میری ایک بات دھیان سے سن لو، میں نے جنید کے ماموں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے میں بیٹھ کر میں ذات برادری اور رشتہ داری کی بنیاد پر کام نہیں کرتا۔ میں قانون کا پاسدار ہوں اور اپنے فرض کی ادائی کے سلسلے میں سلطان نگر، نشاد آباد، کوٹ نظام، کولووال، حسین پور اور میرے تھانے کی حدود میں پائے جانے والے دیگر گاؤں دیہات کے وسنیک میری نگاہ میں برابر ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مدعا کی بات کریں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس بنا پر یہ شک ہوا ہے کہ علی حسن کی موت فطری انداز میں نہیں ہوئی اور یہ کہ اس کی موت کی ذمہ دار حسنہ ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ کافی عرصے سے اس تھانے کے انچارج ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے میرے تایا ملک ولی حسن کا انتقال ہو گیا تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ تایا کی موت کا اصل سبب کیا ہے، بس یہ کہہ کر انہیں قبر میں اتار دیا گیا تھا کہ سانسیں پوری ہو گئی تھیں، اس لیے حرکت قلب رکی اور تایا ولی حسن فوت ہو گئے۔ 1 منٹ، ملک جنید کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا، تم مجھے اپنی کہانی سنانے آئے ہو یا اپنے تایا ولی حسن مرحوم کی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے ابا جی کی موت میں تمہاری تائی حسنہ کا ہاتھ، اور میرا مطلب ہے تمہارے خاور ماموں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ میں خاور ماموں کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں تھانے دار صاحب۔ میں ابا جی کی پراسرار موت ہی کی طرف آ رہا تھا کہ تائی حسنہ کے حوالے سے تایا ولی حسن کی موت کا ذکر نکل آیا۔ پرسوں یعنی اتوار کے دن تایا جی کی پہلی برسی تھی، جس میں ہمارے گھر کے تمام افراد بھی شریک تھے۔ تائی حسنہ نے کھانے کا بڑا شاندار بندوبست کر رکھا تھا۔ برسی کی فاتحہ وغیرہ اور کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ ظہر اور عصر کے درمیان اپنے گھر آ گئے۔ شام تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن اندھیرا ہوتے ہی ابا جی نے پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ چورن پکی گھر میں جو بھی پیٹ درد کے حوالے سے موجود تھا وہ ابا جی کو دیا گیا، مگر ان کی تکلیف کی شدت میں کمی واقع نہ ہوئی۔ مجبوراً رات 10 بجے حکیم ارشاد کو سوتے سے اٹھایا گیا۔ حکیم نے گھر آ کر ابا جی کو چیک کیا اور اپنے پاس سے دوائی بھی دے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابا جی نے دوپہر میں کچھ زیادہ ہی کھانا کھا لیا ہوگا، جس کی وجہ سے پیٹ میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں وغیرہ بھر گئی ہیں، جن کی گردش سے درد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال حکیم جی کی دوائی کھانے کے تھوڑی دیر بعد ابا جی کو نیند آ گئی اور انہوں نے پیٹ پکڑ کر کراہنا بند کر دیا۔ ہم یہی سمجھے کہ حکیم جی کی دی ہوئی دوائی ابا جی کو راس آ گئی ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھیں گے تو سب ٹھیک ہو چکا ہوگا، لیکن ہمارا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آدھی رات کے وقت ابا جی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پیٹ پکڑ کر تڑپنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال نے ہماری پریشانی کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا۔ ایک بندے کو دوبارہ حکیم ارشاد کی طرف دوڑایا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ حکیم ابا جی کو دیکھنے آتا، ابا جی نے خون کی ایک بڑی سی الٹی کی اور ٹھنڈے ہو گئے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی۔ چند سیکنڈ کی گمبھیر خاموشی کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، حکیم جی نے آتے ہی ابا جی کی موت کی تصدیق کر دی۔
اتنا بتانے کے بعد جنید خاموش ہو گیا۔ ملک خاور نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، جنید نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، اس کے آگے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسنہ نے برسی والے کھانے میں زہر ملا کر علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ اس معاملے کی کڑی تفتیش کریں اور حسنہ کو قرار واقعی سزا دلوائیں۔ آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، پھر باری باری ان کی شکل کو دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال کیا، کیا تم دونوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ حسنہ نے اپنے دیور ملک علی حسن کی جان لینے کے بارے میں کیوں سوچا ہوگا؟ اس کی علی حسن سے کیا دشمنی تھی؟ نفرت؟ جنید نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، تائی حسنہ ابا جی کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ جب تک تایا زندہ تھے یہ ان کے ڈر سے زبان نہیں کھولتی تھی، مگر اب تو اس کے تیور ہی نرالے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں وہ اور اس کی اولادیں کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں۔ جب بھی گئے تو ابا جی ہی اس کا اور اس کے بچوں کا حال احوال پوچھنے گئے۔ اور تو اور آپ تائی حسنہ کی دعوت اور بے حسی کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پرسوں رات ہمارے گھر پر قیامت گزری ہے، لیکن مجال ہے کہ تائی حسنہ یا اس کی اولادوں میں سے کوئی ہماری خیریت جاننے آیا ہو، جبکہ دونوں گھر ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح غیروں کی طرح وہ بھی ابا جی کی موت کی تعزیت کرنے ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ تو واقعی افسوسناک بات ہے، میں نے ان ماموں بھانجے کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اطمینان رکھو، میں اس معاملے کی کڑی چھان بین کروں گا۔ اگر حسنہ ملک علی حسن کی موت کی ذمہ دار ثابت ہوئی تو پھر اسے قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، ملک خاور نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ملک جنید مستفسر ہوا، کیا میں سمجھ لوں کہ آپ نے میری شکایت درج کر لی ہے؟ بالکل، تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں آج ہی سے تفتیش کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن چند اہم باتیں تمہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سی باتیں تھانے دار صاحب؟ ابتدائی طور پر میں اپنے کام کی شروعات پوچھ تاچھ اور اہم نوعیت کی معلومات حاصل کرنے سے کروں گا، تاکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد جمع ہو جائیں جن کی بنا پر میں حسنہ پر پکا ہاتھ ڈال سکوں۔ اس سلسلے میں تم مجھے اپنے ابا جی کے بستر کی وہ چادر اور تکیہ فراہم کرو گے جن پر علی حسن نے خون کی الٹی کی تھی۔ میں ان خون آلود کپڑوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجواؤں گا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ تمہارے ابا جی کو ہلاک کرنے کے لیے کس قسم کا زہر استعمال کیا گیا تھا۔ اوہو، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، یہ تو اب ممکن نہیں رہا۔ کیوں ممکن نہیں رہا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خون کی الٹی سے تو جو کپڑے خراب ہوئے تھے وہ سب تو دھوئے جا چکے ہیں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو مجھے پوچھ تاچھ ہی سے کام چلانا پڑے گا، اور اگر اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پھر خدائی کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہے گا۔ ان دونوں نے الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ملک خاور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس کے استفسار میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ کیسی خدائی ملک صاحب؟ تمہارے بہنوئی علی حسن کی قبر کی خدائی، میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کس لیے؟ ملک جنید نے بے سختہ پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تاکہ تمہارے ابا جی کی موت کا اصل سبب معلوم کیا جا سکے۔ نہ جی، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابا جی کی لاش کی بے حرمتی کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی لاش کی چیر پھاڑ کا خیال تو آپ اپنے ذہن سے نکال ہی دیں۔ میں نے کہا نا، میں پہلے اپنے طور پر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انگلی کو ٹیڑھا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں پیش آمدہ حالات کی مکمل آگاہی دے دی تھی۔ ملک خاور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ ایک جہاندیدہ اور تجربے کار پولیس آفیسر ہیں۔ مجھے امید ہے علی حسن کی قبر کو کھودنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ اس کے بغیر ہی فساد کی جڑ تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ میری حتی الامکان کوشش یہی ہوگی، میں نے معتدل انداز میں کہا، کیونکہ مجھے خواہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی شوق نہیں، اور علی حسن کا تو ابھی تک کفن میلا ہوا ہے اور نہ ہی تربت کی مٹی خشک ہوئی ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل فضل کریم کو اپنے پاس بلا لیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، فضل کریم موضع نشاط آباد ہی کا رہنے والا تھا۔ تھانے سے اس کے گھر تک پیدل کا راستہ تھا، نصف میل، آخر فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ڈیوٹی پر آنے اور گھر جانے کے لیے اپنی سائیکل کا استعمال کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، مگر ابھی تک وہ اولاد ایسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فضل کریم نے کمرے میں آ کر مجھے سیلیوٹ کیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا، تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میں تمہیں آج کی چھٹی دینا چاہتا ہوں۔
لیکن یہ چھٹی عیش و آرام کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں نشاد آباد میں رہتے ہوئے ایک اہم کام کرنا ہے، مگر مکمل رازداری کے ساتھ۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بالکل تیار ہوں ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ جہاں تک رازداری کی بات ہے تو فرض کی راہ میں میری گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن زبان کھل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ شاباش فضل کریم، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہارا تعلق نشاد آباد سے ہے، لہٰذا تم وہاں بسنے والے ایک ایک شخص سے اچھی طرح واقف ہو، اس لیے یہ کام تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے کل شام تک ملک ولی حسن اور ملک علی حسن کے معاملات کی تفصیلی رپورٹ چاہیے، خصوصاً مرحوم ولی حسن کی بیوہ حسنہ اور مرحوم علی حسن کے باہمی تعلقات کا مکمل احوال۔ ہو جائے گا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ مجھے لگتا ہے ملک جنید اور اس کے مامے ملک خاور نے حسنہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کر دی ہیں۔ ایسے ہی سمجھ لو، میں نے گول مول جواب دیا۔ تم اپنی تحقیق مکمل کر کے میرے پاس آ جاؤ، پھر اس موضوع پر میں تم سے کھل کر بات کروں گا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے تعریفی انداز میں اپنی گردن کو اسباتی جنبش دی تو وہ مجھے سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے فضل کریم کو آئندہ روز شام تک کا وقت دیا، مگر وہ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی میرے پاس حاضر ہو گیا، اور وہ بھی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی نسیم اختر سے بھی مدد لی تھی۔ نسیم اختر کی عمر 28 سال تھی اور وہ فضل کریم سے 2 سال چھوٹی تھی۔ فضل کریم کی زبانی جو سنسنی خیز معلومات مجھ تک پہنچی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور پیش منظر آپ کے ذہن کو نہ الجھائے۔ ملک احمد حسن کی 2 اولادیں تھیں اور وہ دونوں ہی بیٹے تھے، یعنی ولی حسن اور علی حسن۔ ولی حسن علی حسن سے 2 سال بڑا تھا، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ احمد حسن کی زندگی ہی میں دونوں بھائیوں میں کبھی نہیں بنی تھی۔ باپ کا سایہ سر پر موجود ہونے کی وجہ سے وہ کھلم کھلا ایک دوسرے کی دشمنی پر نہیں اترتے تھے، تاہم زندگی کے ہر معاملے میں وہ بڑا واضح اختلاف رکھتے تھے۔ ولی حسن دل کا صاف اور ایک سیدھا انسان تھا، اسے ہیر پھیر اور داؤ پیچ بالکل نہیں آتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں علی حسن ایک زمانہ ساز اور چالاک شخص تھا۔ وہ موقع شناس بلکہ موقع پرست واقع ہوا تھا، اسے صرف اپنے فائدے کی بات نظر آتی تھی۔ احمد حسن اپنے دونوں بیٹوں کے عادات و اطوار، مزاج اور فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ولی حسن اور علی حسن کی ماں رفت بی بی کے انتقال کے بعد دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر دل گرفتہ انداز میں کہا، تمہاری ماں تو اپنے خالق کے پاس چلی گئی، پتہ نہیں کب میرا بلاوا بھی آ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں تمام مال و جائیداد تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ ابا جی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ولی حسن نے دکھی لہجے میں کہا، اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ علی حسن نے جلدی سے کہا، ہم ہیں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ احمد حسن نے باری باری دونوں بیٹوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر ان کی باتوں کا مشترکہ جواب دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی فقط خدا کی ذات ہے، باقی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز لوٹ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جانا ہے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کو میرا بڑا خیال ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے انتقال کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے گریبان کھینچتے پھرو، اس لیے زمین و جائیداد کی وراثتی تقسیم میرے جیتے جی ہو جائے تو اچھا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چوں چاں کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاں دیدہ سرد و گرم چشیدہ ملک احمد حسن نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اس کا جو کچھ بھی تھا وہ اس نے ولی حسن اور علی حسن میں برابر بانٹ دیا۔ وہ لوگ جس حویلی نما گھر میں رہتے تھے وہ کم و بیش 40 مرلے 1200 گز پر تعمیر شدہ تھا۔ جب تک تمہارا دل چاہے ایک ساتھ رہنا، احمد حسن نے کہا، اور جب ایک ساتھ گزارا ممکن نہ رہے تو اس مکان کے عین وسط میں دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لینا، اس طرح تم دونوں کے حصے میں 20-20 مرلے کا مکان آ جائے گا۔ میں نے اس گھر کی تعمیر میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا ہے کہ اگر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر حصے میں رہائشی بنیادی ضروریات متاثر نہ ہوں۔ وہ دونوں چپ چاپ گردنیں جھکائے اپنے بوڑھے باپ کی وصیت نما نصیحت کو سنتے رہے۔ احمد حسن نے مزید کہا، میرے پاس 28 ایکڑ زرعی اراضی ہے، تم ایک ساتھ رہو یا الگ رہو، یہ زمین تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کی گزر بسر کے لیے بہت کافی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں سدا خوش رہو۔ اس اہم اور انتہائی سنجیدہ گفتگو کے چند ماہ بعد ملک احمد حسن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کو بڑی حکمت سے جوڑ رکھا تھا، مگر اس کے اٹھ جانے کے بعد
इत्तेफाक व इत्तेहाद का ये सिलसिला आगे ना बढ़ सका। अहमद हसन के चहलम के बाद दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। 40 मरले का वसी और रीस घर 2 हिस्सों में बराबर तकसीम होकर आधा आधा दोनों को मिल गया। वो जो अहमद हसन की जिंदगी में एक छत के नीचे सांस ले रहे थे, अब वो एक दूसरे के पड़ोसी हो गए थे। इसी तरह 28 एकड़ ज़रई अराजी में से 14 एकड़ दोनों के हिस्से में आ गए और जिंदगी एक नए अंदाज से रवा दवा हो गई। मलक अहमद हसन के चहलम के बाद दोनों भाइयों ने एक जैसी ताकत के साथ नई जिंदगी का आगाज किया था, लेकिन 5 साल के बाद उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क पैदा हो चुका था। अली हसन के पास अब भी 14 एकड़ ज़रई अराजी थी और वो 20 मरले के मकान में अपनी बीवी हदीजा और 3 बच्चों जुनैद, रुबीना और रुखसाना के साथ रह रहा था, जबकि वली हसन ने इस दौरान में अपनी अनथक मेहनत के तुफैल हंसी तरक्की कर ली थी। उसका मकान 30 मरले का हो गया था। उसने अपने मकान के साथ 10 मरले का खाली पड़ा हुआ प्लॉट खरीद कर उसे पहले से मौजूद मकान में शामिल कर लिया था, जहां वो अपनी बीवी हुस्ना और 2 बच्चों नाजिया और बासित के साथ अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। इलावाजी उसने ज़रई अराजी की खरीदारी में भी खासी फुर्ती दिखाई थी। पिछले 5 साल में वो गाहे बगाहे जमीन खरीदता रहा था और इस वक्त वो 36 एकड़ ज़रई अराजी का मालिक था। गोया अब उन दोनों भाइयों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया था। ये ज़मीनी हकायक थे जो इतने वाज़ेह दिखाई दे रहे थे कि उन्हें बदलना या उनसे निगाह चुराना या फिर उन्हें झुठलाना मुमकिन नहीं रहा था। जिंदगी इसी ढब से बीती जा रही थी कि मलक वली हसन को दिल का दौरा पड़ा और वह हरकत कलब बंद हो जाने से अपने हालके हकीकी से जा मिला और अब उसके इंतकाल को पूरा 1 साल गुजर चुका था कि अली हसन भी चल बसा। अली हसन के फर्जंद अर्जुमंद का ख्याल नहीं बल्कि दावा था कि उसके बाप की मौत में उसकी ताई हुस्ना का हाथ था। हुस्ना ने अपने मरहूम शोहर मलक वली हसन की बरसी के मौका पर उसके बाप मलक अली हसन के खाने में जहर मिला दिया था वगैरह। वली हसन की वफात से उसकी पहली बरसी तक जो 1 साल गुजरा है, उसमें कई एक काबिल जिक्र वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। कांस्टेबल फजल करीम ने अपनी बात के अख्ताम पर कहा, जिनमें 2 बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं उन अहम वाक़यात के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। मैंने फजल करीम की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बताओ उन वाक़यात में ऐसा क्या ख़ास है? जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला, ये दोनों भाई मलक अहमद हसन की ज़िंदगी ही में एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं थे। वली हसन की वफात से उसकी पहली बरसी तक जो 1 साल गुजरा है, उसमें कई एक काबिल ज़िक्र वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। कांस्टेबल फजल करीम ने अपनी बात के अख्ताम पर कहा, जिनमें तो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं उन आम वाक़यात के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। मैंने फजल करीम की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बताओ उन वाक़यात में ऐसा क्या ख़ास है? जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला, ये दोनों भाई मलक अहमद हसन की ज़िंदगी ही में एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं थे। उधर अहमद हसन की आंख बंद हुई, इधर इनके बीच ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो गया। अब कहने को वो एक दूसरे के पड़ोसी थे, मगर उनके दरमियान मेल मिलाप ना होने के बराबर था। इन 5 सालों में वो और उनके बीवी बच्चे ईदों और दीगर अहम त्योहारों पर ही आपस में मिले होंगे या फिर उन शादियों और फोतगियों में जहां दोनों खानदानों का जाना ज़रूरी था। लेकिन मलक वली हसन के इंतकाल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली ये देखने में आई। जैसे ही हुस्ना की दत का अरसा गुजरा, मलक हसन ने गाहे बगाहे उसके घर जाना शुरू कर दिया था। अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि बड़े भाई की मौत ने अली हसन की सोच को बदल डाला है। अपनी बेवा भावच और भतीजी और भतीजी के लिए उसके दिल में कोई नरम गोशा वाह हो गया है, इसलिए वो इन लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। लेकिन बाज़ लोग अली हसन की हुस्ना के घर में आमदोशुद को किसी और ही पैराए में ले रहे थे। निशादाबाद के जुगादरी किस्म के वसनीक का ख्याल था कि मलक अली हसन अपनी भावच हुस्ना के चक्कर में है, वो उसके साथ अक़दे सानी का हाँ है। ओहो, दिलचस्प, बहुत सनसनीखेज़। फजल करीम ने लम्हाती तवक्कुफ़ किया तो मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा और पूछा, क्या मौज़ा निशादाबाद के जुगादरियों का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था? मेरा मतलब है, कोई ऐसी खबर सुनने को मिली कि मरहूम मलक अली हसन ने बेवा भावच हुस्ना की खिदमत में अपना रिश्ता रखा है? नहीं मलक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, बस ये मामला सीना गज़ट की तरह रवां दवां था। अभी तक कोई ठोस सबूत या मुसद्दिका इतला मंजरे आम पर नहीं आई। इसी दौरान में एक नई बात सामने आ गई। मैंने कता कलामी करते हुए सवाल किया, कौन सी नई बात? हुस्ना के घर में मलक अली हसन की आवत जावत को लोगों ने एक नया रंग दे दिया। अब इधर उधर ये कहा सुना और समझा जाने लगा है कि अली हसन अपने लिए नहीं बल्कि मलक जुनैद के रिश्ते के लिए हुस्ना के घर के चक्कर काट रहा है।
وہ حسنہ کی بیٹی نازیہ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ دوسری تھیوری تجربے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد حقیقت کا روپ دھارنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نفی میں ساتھ چھٹکتے ہوئے گویا ہوا، افسوس کہ یہ دونوں گرما گرم اور سنسنی خیز معاملات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ مطلب کچھ تو سامنے آیا ہوگا۔ وہ جیسے کسی سینما میں فلم کے اینڈ سے پہلے اچانک لائٹ چلی جائے اور تماشائیوں کی شور مچانے اور انتظار کرنے کے باوجود بھی واپس نہ آئے۔ وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، تماشائی مایوس ہو کر اپنے گھروں کو چلے جائیں فلم کے اینڈ سے جانکاری حاصل کیے بغیر۔ یہ عین اس معاملے کے ساتھ بھی ہوا ملک صاحب۔ فضل کریم تمہاری وضاحت میں بہت گھماؤ پھراؤ ہے، بات سمجھ میں آنے کی بجائے اور الجھ گئی ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، آسان الفاظ میں بتاؤ کہ آخر تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جناب سیدھی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے اختتام کے ساتھ ہی علی حسن نے حسنہ کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ یکایک بند کر دیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ مرحوم ملک علی حسن نے کیا سوچ کر چپ سادھ لی تھی۔ کیا وہ اپنی کوشش سے مایوس ہو گیا تھا اور دل برداشتہ ہو کر اس نے اس خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا تھا، یا حسنہ نے اسے کوئی ایسا کوڑا جواب دے دیا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی بیوہ بھاوج کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا، اور یا پھر ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں جیسا کہ لوگ سوچ رہے تھے؟ سمجھ لیں کہ یہ سب ایک بجھارت، ایک مما بنا ہوا ہے، اور اب تو ملک علی حسن بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ بندہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ آپ بندہ پوچھے تو صرف حسنہ سے پوچھے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مجھے اس عورت کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ حسنہ کی 2 اولادیں ہیں، 20 سالہ نازیہ اور 12 سالہ باسط۔ حسنہ کی اپنی عمر اس وقت 43 سال کے آس پاس ہے، وہ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ حسنہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے اندرونی اور بیرونی معاملات کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا ہے۔ زمینوں پر کاشتکاری کا کام وہی ملازمین کر رہے ہیں جو ولی حسن کی زندگی میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ برسوں کے آزمائے ہوئے بھروسہ مند لوگ ہیں۔ حسنہ انہیں بآسانی ڈیل کر رہی ہے۔ اندرونی کام کاج کے لیے اس نے ایک میاں بیوی کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ آسیہ اور صدیق نامی یہ جوڑا موضع نشاد آباد ہی کا رہنے والا ہے، اور روزانہ صبح حسنہ کے گھر کام کرنے آ جاتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آسیہ اور صدیق بھی ہماری طرح بے اولاد ہیں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے فضل کریم کی آواز میں اداسی اتر آئی تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں؟ جی ملک صاحب، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا سنا ہے۔ صرف سننا کافی نہیں فضل کریم، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا، پر کیا کروں، بندہ بشر ہوں۔ اولاد کی محرومی کبھی کبھی بہت افسردہ کر دیتی ہے۔ میں تمہاری دلی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں فضل کریم، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ بشری کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مگر انہیں کبھی بھی اپنی سوچ اور اپنے جذبات پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تمہاری شادی کو تو ابھی صرف 5 سال ہی ہوئے ہیں۔ میں بعض ایسے جوڑوں کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے ہاں 20-25 سال کے بعد اولاد ہوئی، جبکہ وہ والدین بننے کے حوالے سے نا امید ہو چکے تھے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے۔ فضل کریم کا چہرہ خوشائند مستقبل کے رنگوں سے مزین ہو گیا۔ بدھ 9 جنوری کی دوپہر فضل کریم نے مجھے حسنہ اور علی حسن مرحوم کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ اسی روز ظہر کی نماز کے بعد علی حسن کا تیجاب بھی تھا۔ میں نے عصر کے وقت تھانہ حوالدار فقیر محمد کے سپرد کیا اور خود ٹہلتے ہوئے نشاد آباد کی جانب نکل گیا۔ نشاد آباد والی یہ متوسط آبادی والا گاؤں میرے تھانے سے محض آدھے میل کی دوری پر تھا۔ میں نے 4 فرلانگ کا یہ فاصلہ 8 منٹ میں طے کیا اور نہر کے پل سے گزر کر سیدھا ملک علی حسن مرحوم کے گھر پہنچ گیا۔ تکنیکی اعتبار سے میری یہ رسائی حسنہ کے گھر تک بھی سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان دیور بھابھی کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ موضع نشاد آباد کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,500 کے قریب تھی۔ وہ 400 گھروں پر مشتمل ایک بھرا پورا گاؤں تھا۔ ولی حسن اور علی حسن مرحومین اس گاؤں کے نمایاں اور کھاتے پیتے وسنیک تھے۔ میں اس وقت یونیفارم میں تھا، لہٰذا میری آمد سے پہلے ہی میری آمد کی خبر ملک جنید تک پہنچ گئی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا بیٹھک میں لے گیا۔ آپ یہاں تشریف رکھیں ملک صاحب، وہ مجھے ایک آرام دہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بڑے ادب سے بولا۔ میں آپ کی خاطر تواضع کا انتظام کرتا ہوں۔ بالکل نہیں، میں نے انگشتے شہادت کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا، میں یہاں کسی دعوت میں شرکت کرنے نہیں آیا چھوٹے ملک صاحب۔ آپ صرف ایک گلاس پانی اور کسی پلیٹ میں کوئی میٹھی چیز لے آؤ، فاتح خوانی کے لیے اتنا کافی ہے۔
میں تمہارے باجی کے جنازے اور تدفین میں شرکت نہیں کر سکا تھا، بس اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جی اچھا کہتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ فاتح خانی کے بعد میں نے جنید سے پوچھا، آج تمہارا ماما ملک خاور کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کیا وہ گھر میں موجود نہیں ہے؟ ماما خاور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس کولووال چلا گیا۔ اس نے جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، اب 10ویں کے ختم یعنی دعا پر ان کا گھر پر آنا ہوگا۔ اور تمہارے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری والدہ اور چھوٹی بہنیں ٹھیک ہیں؟ ملک علی حسن مرحوم کی بیوہ کا نام خدیجہ تھا۔ ملک جنید سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، رخسانہ اور روبینہ۔ روبینہ 16 سال کی تھی اور رخسانہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی۔ خدیجہ کی عمر 44 سال تھی۔ میری معلومات کے مطابق خدیجہ گھٹیا کی پرانی مریضہ تھی اور موسم سرما میں تو یہ بیماری خاصی شدت اختیار کر جاتی تھی۔ جس گھر کا سربراہ اللہ کو پیارا ہو جائے وہاں خیریت بھلا کیسے ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بس جیسے تیسے صدمے کو جھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ تمہاری والدہ کی طبیعت تو ایک عرصے سے خراب ہی چلی آ رہی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ پہلے ہی کسی کام کاج کے قابل نہیں تھی، اب تو اس پر ایک نئی افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ بیوگی کا روگ بڑا تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ امی جی کی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بیٹا جی، میں نے ملک جنید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے اپنے تھانے کی حدود کے اندر بسنے والے لوگوں کی زندگی کے معاملات کی خبر نہیں ہوگی تو پھر میری تھانے داری کا فائدہ کیا؟ تمہاری والدہ کو جوڑوں کے درد کی بیماری ہے جسے گٹھیا کہا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں یہ بیماری زور پکڑ لیتی ہے کیونکہ جوڑوں کے درمیان پائی جانے والی مخصوص جھلی سکڑ کر خاصی سخت اور متورم ہو جاتی ہے، جس کے باعث جوڑوں کو حرکت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا درد انگیز ہے۔ بالکل، امی جی کے ساتھ یہی معاملہ ہے تھانے دار صاحب۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ضرور موجود ہوتا ہے بیٹا جی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس موذی نامراد مرض کا میرے پاس ایک دیسی ٹوٹکا ہے، جب میں یہاں سے جانے لگوں تو مجھے یاد دلانا، میں وہ ٹوٹکا تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری والدہ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو بھی بتا دیں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ پہلے میں وہ کام مکمل کروں گا جس کے لیے اس وقت یہاں آیا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس کام کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 تمہارے باجی کی فاتحہ خوانی، نمبر 2 تم سے انتہائی سنجیدہ گفتگو۔ یہ گفتگو دراصل میں تمہاری والدہ کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا، لیکن سر دست یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ وہ تو عدت میں ہے اس وقت۔ نمبر 3 تمہیں چند خاص نصیحتیں۔ ان میں سے پہلا کام تو نپٹ گیا، اب میں دوسرے 2 معاملات کی طرف آتا ہوں۔ ملک علی حسن اپنے حالق حقیقی سے جا ملا اور خدیجہ بیوگی کا عذاب سہتے ہوئے عدت میں بیٹھ چکی ہے۔ اس صورتحال میں گھر کی ساری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، اور ویسے بھی آپ اس گھر کے سربراہ تم ہی ہو، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ بڑی مفید اور عقل مندی کی نصیحتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں ان تمام فرائض کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاباش، مجھے تم سے ایسی ہی امید ہے بیٹا جی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور مزید کہا، دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ہی سب سے اہم اور حساس معاملہ تمہاری چھوٹی بہنوں کا ہے، خاص طور پر رخسانہ کا۔ وہ بہت معصوم اور کم عمر ہے، تم نے ان دونوں کا بہت خیال رکھنا ہے، انہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا۔ جی ضرور انشاءاللہ، وہ بڑے عزم سے بولا۔ اب میں سب سے زیادہ سنجیدہ معاملے کی طرف آتا ہوں، وہی معاملہ جس کے لیے تم میرے پاس آئے تھے۔ میں اتنا کہہ کر رکا تو وہ مضطرب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ ملک علی حسن کی موت طبعی نہیں تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، بلکہ اسے زہر دیا گیا ہے، اور یہ زہر اس کھانے میں شامل تھا جو تمہارے تایا ولی حسن کی برسی کے سلسلے میں تیار کیا گیا تھا۔ میں سارے کھانوں کی بات نہیں کر رہا تھانے دار صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میرا اشارہ اس کھانے کی طرف ہے جو ابا جی کے سامنے رکھا گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ اور تمہیں شک ہے کہ اس کھانے میں تمہاری تائی حسنہ نے کوئی خطرناک زہر ملا دیا تھا جس نے تمہارے ابا جان کی جان لے لی؟ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے شک نہیں بلکہ پکا یقین ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا اور پوچھا، اس یقین کے بارے میں تم نے اور ملک خاور نے کس کس سے بات کی ہے؟ کسی سے نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ جب اس رات ابا جی پیٹ کی تکلیف سے تڑپ رہے تھے تو یہ بات میرے اور امی جی کے بیچ ہوئی تھی کہ کہیں حسنہ نامراد نے ابا جی کو کھانے میں کوئی زہریلی شے تو ملا کر نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ جب خاور ماما ابا جی کی موت کی خبر سن کر کولووال سے یہاں آئے تو تدفین کے بعد میں نے ان سے ذکر کیا تھا، انہی کے مشورے پر ہم حسنہ کے خلاف رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک یہ معاملہ 3 افراد کے درمیان ہی ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا، یعنی تمہارے، ملک خاور اور خدیجہ کے بیچ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ نشاط آباد میں اور کسی کو یہ پتا نہیں کہ ہم ابا جی کی موت کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ ماما خاور کوہلو وال جا کر کسی سے اس معاملے کا ذکر کر دے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ اور وہ جو 2 بندے تمہارے ساتھ تھانے آئے تھے، وہ ہمارے تھانے جانے کے مقصد سے واقف نہیں تھے، ملک جنید نے پروسوک انداز میں جواب دیا۔ اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، کوشش کرنا کہ آنے والے 8-10 دن تک یہ معاملہ نشاط آباد کے وسنیکوں تک نہ پہنچے، کیونکہ میں نے تمہاری شکایت پر اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں تمہاری تائی جان کی خیریت پوچھنے اس کے گھر بھی جاؤں گا۔ سمجھ لو کہ میں نے غیر محسوس انداز میں چھان بین شروع کر دی ہے، جو کہ بہت جلد نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ میں نے حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے لفظ خیریت پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ ملک جنید کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ملک صاحب، اب تم میرے 2 سوالوں کے بالکل سیدھے اور سچے جواب دینا۔ اگر غلط بیانی کرو گے تو پھر مجھ سے کسی مدد یا تعاون کی امید نہیں رکھنا۔ میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا تھانے دار صاحب؟ وہ شاکی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ سوال کریں، میں بالکل درست جواب دوں گا۔ تمہارے تایا ملک ولی حسن کے انتقال کے بعد تمہارے ابا جی نے گاہے بگاہے حسنہ سے ملنے اس کے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ملک جنید کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا، کیا وہ حسنہ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ تردیدی انداز میں گردن چھٹکتے ہوئے بولا، اگرچہ نشاط آباد میں بعض لوگ اس قسم کی فضول باتیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابا جی امی جی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ دوسری شادی کے بارے میں غلطی سے بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ امی جی سال ہر سال سے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ابا جی نے ہر لحاظ سے امی جی کا خیال رکھا ہوا تھا، اگر انہوں نے دوسری شادی ہی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس انداز میں سوچتے ہیں، مجھے اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے برخودار، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے جو بتایا ہے میں نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے تم سب سے زیادہ اہم ہو۔ اب ایک آخری سوال، کیا مرحوم علی حسن کی حسنہ کے گھر میں آمد و شد کا یہ مقصد تھا کہ وہ تمہارے لیے اس کی بیٹی نازیہ کا رشتہ مانگ رہے تھے؟ جب تائی حسنہ نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد تمہارے مرحوم ابا جی نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، یعنی اپنی وفات سے لگ بھگ 1 ہفتہ پہلے۔ ہو سکتا ہے ابا جی کے دل و دماغ میں نازیہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ہو اور وہ اس مقصد سے وہاں آتے جاتے ہوں، ملک جنید نے معتدل انداز میں جواب دیا، لیکن انہوں نے گھر میں کبھی اپنی اس خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مرحوم بڑے بھائی کے بیوی بچوں کی خیر خیریت پوچھنے ان کے گھر جاتے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب میں چلوں گا۔ تمہیں کوئی بھی خاص بات پتہ چلے تو کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا میرے پاس آ جانا۔ اس معاملے کو ہم جتنا زیادہ راز میں رکھیں گے اتنے ہی بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ جی بالکل، میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ نے وہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، وہ کیا ملک جنید؟ آپ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے امی جی کی بیماری کے لیے کوئی دیسی نسخہ بتائیں گے۔ ہو ہاں، میں نے کہا، یہ ٹوٹکا بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ سفید تل خوب اچھی طرح چبا کر کھانا ہے، اور اس کے بعد ایک آدھ چھوٹا سا ٹکڑا گڑ کا کھا لیں، پھر کم سے کم 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا، چاہے جتنی بھی پیاس لگے، برداشت کرنا ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا کہ سونے سے پہلے یہ نسخہ آزمانا ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، پھر 1 گھنٹے تک پانی نہ پینے کا کیا سوال؟ بندہ سو گیا تو بس سو گیا، بندہ سو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سویا ہی رہے گا بیٹا جی، میں نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ تل اور گڑ کا ملاپ سخت ترین سردی میں بھی انسان کا پسینہ نکال دیتا ہے، اور پیاس ایسی لگتی ہے کہ انسان گہری نیند سے بھی حلق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائے، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بندے کا سونے کا ارادہ تو ہو مگر نیند ہی نہ آئے، یا کسی اور کام کی وجہ سے سو نہ پائے۔ اس لیے میں نے احتیاطاً یہ سب بتایا۔ ایک بات اور، گٹھیا اور آکونسا کے مریض ایک ہی طریقے سے اس ٹوٹکے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آ گئی بات سمجھ میں تھانے دار صاحب، وہ تشکر آمیز انداز میں بولا، اس سلسلے میں اگر کوئی پرہیز ہو تو وہ بھی بتا دیں، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ علاج کتنے دن تک کرنا ہوگا۔ 5 سے 7 دن تک بلا ناغہ استعمال کریں، پھر 1-2 روز کا وقفہ دے دیں، کیونکہ اگر معدے میں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تو ہاضمہ وغیرہ متاثر ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا، پرہیز صرف 2 چیزوں کا ہے، ایک تو کوئی بھی کھٹی شے نہیں کھانا، اور دوسرے تلی ہوئی چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ملک جنید نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اسے اللہ حافظ کہہ کر اس کی تائی جان سے ملنے چل پڑا۔ حسنہ اس میں بمسمہ کی روشن مثال تھی۔
وہ اس وقت اپنی زندگی کی 42ویں سیڑھی پر کھڑی تھی، مگر دیکھنے میں ایک دم تروتازہ اور شاداب نظر آتی تھی۔ وہ اپنے حسن و جمال اور رعنائی کی بدولت 30 سے زیادہ کی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر ملک علی حسن واقعتاً اس پر ریشہ ختمی تھا تو اس میں ایسی تعجب والی کوئی بات نہیں تھی۔ حسنہ لاکھوں میں نہ صحیح مگر ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ جب حسنہ کو معلوم ہوا کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں تو اس نے اپنے 12 سالہ بیٹے باسط کے توسط سے مجھے بیٹھک میں بٹھوایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی وہاں آ گئی اور تبھی مجھے اسے روبرو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ رسمی لیک سلیک کے بعد میں نے کہا، میں ملک علی حسن مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے آیا ہوا تھا، سوچا آپ سے بھی ملاقات کرتا چلوں۔ اس عزت افزائی کا بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ شائستہ لہجے میں بولی۔ آپ اس علاقے کے مائی باپ ہیں، یہاں کا ہر گھر آپ کا گھر ہے، آپ میرے گھر تشریف لائے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ باقی جہاں تک بھائی علی کی بات ہے تو اس کی اچانک موت کا تو ہمیں بھی بہت دکھ ہے۔ موت سے ایک دن پہلے تو اچھا خاصا تھا، میں نے اپنے خاوند کی برسی کی تھی اتوار کے دن، بھائی علی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آیا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر پتہ نہیں گھر جا کر اسے کیا ہو گیا۔ ہمیں تو اگلی صبح پتہ چلا کہ بھائی علی پچھلی رات اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اسے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ حسنہ کے انداز گفتگو سے لگتا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کی بات چیت سے دیہاتی پن تو جھلکتا تھا، مگر وہ علم کے حسن سے آراستہ تھا، اسے بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ میں اس کی خوش سلیقگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ حسنہ کے انداز و اعتبار اور برتاؤ کے پیش نظر تم کی بجائے آپ کا صیغہ استعمال کرنے کو من کرتا تھا۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے میرے سوال کے جواب میں کہا، اگر آپ کا اشارہ اسکول کالج والی تعلیم کی جانب ہے تو سمجھ لیں میں چٹی ان پڑھ ہوں، لیکن آپ کی گفتگو سے ایسا نہیں لگتا۔ اس کا سبب تعلیم نہیں بلکہ تربیت ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت کریں۔ حسنہ کے بولنے سے پہلے ایک گھریلو ملازمہ لوازماتے ہردونوش سے لدی پتی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ آسیہ تھی۔ کانسٹیبل فضل کریم نے مجھے بتایا تھا کہ حسنہ کے گھر میں صبح سے شام تک ایک بے اولاد جوڑا کام کرتا ہے، جن میں سے بیوی کا نام آسیہ اور اس کے شوہر کا نام صدیق تھا۔ آسیہ کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی، وہ پستہ قامت اور مائل بفربہی بدن کی مالک تھی۔ حسنہ کے حکم پر آسیہ نے وہ تمام انواع اقسام کی نعمتیں میرے سامنے میز پر چون دی اور چپ چاپ بیٹھک سے نکل گئی۔ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تکلف ہے نہ ہی تردد تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں تو اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ نہ تو کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو بھوکا مار سکتا ہے۔ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ خود وہاں پہنچ کر کھا لیتا ہے، لہٰذا ابھی بسم اللہ کریں تھانے دار صاحب۔ آپ نے بڑی گہری بات کر دی ہے، میں نے چائے اور ڈرائی فروٹ سے بسم اللہ کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ میرے اس سوال کا جواب بھی دیتے جو ملازمہ کی آمد کے باعث معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کون سا سوال تھانے دار صاحب، بلکہ وہ اپنی یادداشت کی مضبوطی کا اظہار کرتے ہوئے معتدل انداز میں بولی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اسکول کالج کا منہ تک نہیں دیکھا۔ باقی جہاں تک میرے انداز گفتگو کا تعلق ہے تو یہ سب میرے والد مرحوم و مغفور کی تربیت کا ثمر ہے۔ میرے ابو محمد منشا شاعر تھے، وہ شاد تخلص کیا کرتے تھے، بس ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بول چال کا سلیقہ آ گیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، بالکل اکیلی بھی۔ چند سال پہلے امی اور ابو یکے بعد دیگرے چل بسے تھے اور پچھلے سال ولی حسن بھی مجھے داغ مفارقت دے گیا ہے۔ ہم میں ہوں اور میری 2 اولادیں ہیں اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ والدین اور خاوند کی محرومی تو ایسے نقصانات ہے جن کا کسی بھی طور مداوع یا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، میں نے ہمدردی اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ایک شاعر کی صاحبزادی ہیں۔ اس قدر عزت افزائی کا شکریہ تھانے دار صاحب، وہ دھیرے سے بولی۔ چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں غیر محسوس انداز میں حسنہ کو ملک علی حسن کی موت کی طرف لے آیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اچھا خاصا صحت مند انسان کس طرح اچانک موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، جنید نے مجھے بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے علی حسن نے خون کی ایک بہت بڑی قے کی تھی، اس بارے میں نے بھی سنا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پھر پرسوچ انداز میں اضافہ کر دیا، خیر یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ بھائی علی صحت مند انسان تھا۔ حسنہ نے آخری جملہ کچھ ایسے ہی ادا کیا تھا کہ میں چونک اٹھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ملک علی حسن کو کوئی ایسی خطرناک بیماری تھی جو اس کی موت کا سبب بن گئی؟ سیانے کہہ گئے ہیں کہ جس بندے کا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ایسی خصوصیات کا حامل ہو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں، اور جس کا معدہ خراب وہ ٹھہرا اس دنیا کا بدبخت ترین انسان۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، اور جہاں تک بھائی علی کی بات ہے تو اس بیچارے کا تو معدہ دماغ اور دل سب کا سب خراب خستہ تھا۔ وہ ہو تو یہ بات ہے،
थानेदार साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और जहांदीदा और तजुर्बे कार इंसान हैं। आपने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में हर मिजाज और हर किमाश के बंदे को भुगता होगा। मैं भाई अली की तारीफ में सिर्फ 3 बातें बोलूँगी जो उसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर आपके सामने उजागर कर देंगी। जोल बकर, जोल अर्स, जोल हिरस। मतलब ये कि पेट भरकर खा लेने के बाद भी उसे भूख का एहसास रहता था। मैंने मुतदल अंदाज में कहा, बाकी 2 खसूसियात के हवाले से आपका इशारा किस तरफ है? भाई अली को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और अपने सामने खाना देखते ही वो बेचैन हो जाता था। फिर उसका हाथ कहीं नहीं रुकता था। वो अपने बदन की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा, मतलब ये कि 4-5 अफराद का खाना बसहूलत अपने मैदे में भर लेता था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, इसी बसियार खोरी ने उसके निज़ाम हज़ाम का कबाड़ा करके रख दिया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, पेट के दर्द की शिकायत तो उसके साथ ऐसे ही लगी हुई थी जैसे सांस के साथ आस। आप चेक कर सकते हैं, उसके घर में मुतअद्दिद किस्म के चूरन और पकियाँ रखी हुई हैं। मेरी समझ और तशखीस के मुताबिक तो उसका मैदा अंदर से ज़ख्मी हो चुका था। उसने चंद सेकंड का तवक्कुफ करने के बाद सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने वली हसन की बरसी पर मुर्ग पुलाव, बकरे का भुना हुआ गोश्त, तिलों वाले कुलचे, कचरेला और ज़्यादा चावल बनवाए थे। ये तमाम पकवान लजीज और म्यार की मेराज को छूते थे। भाई अली ने उन खानों के साथ इंसाफ दर इंसाफ किया था। ऐन मुमकिन है कि उसके मैदे का कोई जख्म बुरी तरह खुल गया हो, जिसके बायस उसे खून की क्या आई थी। मैदे की ऐसी हालत में इंसान का खून आपो आप जहरीला हो जाता है, जो मौत का बायस बन सकता है। हुस्ना ने बड़े जामे अंदाज में मलक अली हसन की मौत का सबब बयान कर दिया था। उसने अली हसन के मैदे के जिन जख्मों का जिक्र किया था, उसे आजकल की जदीद तिब्बी इस्तिलाह में अल्सर कहा जाता है। अल्सर एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है। अगर मुनासिब इलाज से उस पर काबू ना पाया जाए तो आखिरकार ये बिगड़ कर मैदे या आंतों के सरतान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मलक जुनैद ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अली हसन के पेट की तकलीफ को रफा करने के लिए उसे घर में मौजूद चूरन और फक्की भी खिलाई गई थी। जुनैद की फ्राहम करदा मालूमात हुस्ना के बयान की तस्दीक करती थी। ऐसी वैसी अद्वियात उन्हीं घरों में नजर आती हैं जहाँ पेट के आर्जे का कोई दायमी मरीज मौजूद हो। मैं तो ये समझ रहा था कि इन तमाम हुज्जत के तौर पर मैंने कहा, बरसी वाले खाने में शायद कोई ऐसी वैसी शय थी जो अली हसन को लड़ गई और वो जिंदगी की बाजी हार बैठा। सिर्फ आप ही नहीं थानेदार साहब, निशाताबाद में और भी कई लोग इसी अंदाज में सोच रहे हैं। वो ठोस अंदाज में बोली, खैर किसी की सोच पर पाबंदी तो आयद नहीं की जा सकती ना, खसूसन भाई अली के घर वालों की सोच पर। आखिरी जुमला उसने मेरी आंखों में देखते हुए अदा किया था। उसका ये देखन बज़ुबान खामोशी मुझसे कह रहा था कि मैं जानती हूँ ऐसी सोच मलक अली हसन के घर वालों ने आपके दिमाग में डाली है। बिल्कुल आप ठीक कह रही। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हर इंसान को अपने अंदाज में सोचने का हक हासिल है। थानेदार साहब, अली हसन की पहली बरसी में सिर्फ भाई अली ही मधु नहीं था, बल्कि लगभग 100 अफराद ने खाना खाया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैंने 10 मरले वाले कुशादा प्लाट में मेहमानों के तुआम के लिए तंबू और कनात वगैरह लगवा कर औरतों और मर्दों का अलग अलग बंदोबस्त कर रखा था। जो खाना भाई अली और उसके घर वालों ने खाया, वही बाकी तमाम लोगों ने भी खाया था। लेकिन भाई अली के सिवा किसी और ने खून की कै की और ना ही कोई अल्लाह को प्यारा हुआ। हत्ता कि किसी एक शख्स ने भी पेट में दर्द तक की शिकायत नहीं की। अगर उस खाने में कोई मुज़रे सेहत चीज़ मिली हुई होती तो कोई दूसरा तीसरा भी जान से जाता या कम अज़ कम बीमार तो ज़रूर हो जाता। हुस्ना की मुदल्लल वजाहत ने यह तो साबित कर दिया कि मलक अली हसन की मौत में उसका हाथ नहीं है। मलक जुनैद और मलक हावर और हदीजा जैसा सोच रहे थे, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नाता नहीं था। ये उन लोगों की गलतफहमी हो सकती थी या फिर हुस्ना से ज़ाती नापसंदीदगी। बहरहाल मुझे तो हुस्ना एक सुलझी हुई और बर्दबार औरत लगी थी। बाकी दिलों नियतों का अहवाल सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। थानेदार साहब, अब हाथ रोक कर किन सोचों में गुम हो गए? हुस्ना की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। आप सोचें ज़रूर, मगर साथ ही खाना पीना भी जारी रखें और उस अमर का इत्मीनान रखें कि इस खाने में कोई भी ऐसी वैसी शय शामिल नहीं जो आपकी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो। आखिरी बात उसने मजाक के रंग में कही थी। मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, मैंने बचपन में एक सन्यासी सपेरे का मनका उठाकर निकल लिया था, इसलिए दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं करता। यूँ समझ ले कि मैं एक जहर मोहरा नामी वो पत्थर हूँ जो हर किस्म के जहर को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। बहुत खूब, हर इंसान को आप ही की तरह जिंदा दिल और खुश मिजाज होना चाहिए थानेदार साहब। वैसे ताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, फिर एक प्लेट की जानिब इशारा करते हुए मेहरबान लहजे में इजाफा कर दिया, ये अंडे का हलवा है जो घर के खालिस देसी घी में तैयार किया गया है। इसे ज़रूर टेस्ट करें, मुझे खुशी होगी। मैंने उसकी ख्वाहिशनुमा फरमाइश के एहतराम में मज़कूरा डिश की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपने मरहूम अली हसन के हवाले से 3 चीज़ों का जिक्र किया था, जिनमें से एक की तो वजाहत हो गई, बाकी 2 का क्या है? ज्वेलर्स और ज्वेल हिरस का ताल्लुक चूँकि मेरी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस मौजू पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसने जवाब दिया। उसके जवाब ने मेरे अंदर बेचैनी को बेदार कर दिया।
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر شائستہ لہجے میں کہا، اگر کوئی حرج کوئی دقت محسوس نہ کریں تو اس خاموشی کے بند کھول دیں۔ اس نے گہری اور ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد گمبھیر انداز میں کہا، آپ ایک دانا و بینا اور قابل بھروسہ انسان ہیں، میں سمجھتی ہوں اس موضوع پر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ میں انڈے کے حلوے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حسنہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، جویلرز یعنی زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی بھوک، اور جویل ہرس مطلب گھر میں ایک بیوی موجود ہوتے ہوئے عقد ثانی کی تمنا۔ میں عقد ثانی یا عقد ثالث کی حمایت یا مخالفت کی بحث چھیڑنا نہیں چاہتی، بس آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی عقد ثانی کی خواہش کے ساتھ ہی ہرس، ہوس اور لالچ جڑا ہوا تھا۔ آسان الفاظ میں ایسی کوشش کو بدنیتی کہہ سکتے ہیں۔ حسنہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ سب بخوبی میری سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے انجانے پن کی اداکاری کرتے ہوئے استفسار کیا، اگر میں غلط نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرحوم علی حسن نے زمین و جائیداد کے لالچ میں آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ آپ بالکل بھی غلط نہیں ہیں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد ہی سے بھائی علی کے دل میں اچانک میرا اور میری اولاد کا خیال جاگ اٹھا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری خیریت معلوم کرنے یہاں چلا آتا تھا، لیکن مجھے اس کے انداز و اعتبار اور باتوں میں خلوص اور اپنائیت کی رمق تک نظر نہیں آئی۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کے دماغ اور زبان میں کھلا تضاد ہے۔ میں کافی دنوں تک اس کی آمد و جامد کو برداشت کرتی رہی، پھر ایک روز میرا شک یقین میں بدل گیا، گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے سپاٹ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، بھائی علی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں اسے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں تو اس کے کتنے دور رس فوائد ہیں، مثلاً ہمارے گھروں کو تقسیم کرنے والی دیوار کو گرا دیا جائے گا، اس طرح کل 50 مرلے یعنی کہ 1500 گز کی ایک عالیشان حویلی وجود میں آ جائے گی۔ اسی طرح جب 14 ایکڑ اس کے اور 36 ایکڑ میرے آپس میں مل جائیں گے تو یہ 50 ایکڑ زرعی اراضی ہمیں نشاط آباد کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور بااثر زمیندار گھرانہ بنا دے گی۔ علاوہ ازیں وہ میرے بچوں کو ایک باپ کا پیار دے گا۔ وہ نازیہ اور باسط کا بھی ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے جنید، روبینہ اور رخسانہ کا رکھتا ہے۔ بظاہر بھائی علی کی اس نیک خواہش نما منصوبہ بندی میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جو بھی سنتا وہ یقیناً علی حسن کے ایثار اور صلہ رحمی کی تعریف کرتا، لیکن تھانے دار صاحب، میں علی حسن کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کی فطرت اور مزاج مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس حریص اور لالچی انسان پر بھروسہ کر لوں۔ لہٰذا میں پہلے اشاروں کنائیوں میں سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ خواہ میرا دماغ خراب اور اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کیونکہ یہ بیل کسی بھی صورت منڈے چڑھنے والی نہیں ہے۔ لیکن جب میری بات اس کی سمجھ میں جگہ بنانے میں ناکام رہی تو میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، بھائی علی، تم میرے خامد مرحوم ولی حسن کے چھوٹے بھائی اور میرے بچوں کے چاچا ہو۔ ہمارے درمیان بس اتنی سی رشتہ داری کافی ہے۔ اگر تم نے اسے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مجھ سے شادی کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نہ نکالا تو میں پورے نشاط آباد کو تمہارے عزائم کے بارے میں بتا دوں گی۔ اسے ہو سکتا ہے کہ میری عزت اور حیثیت بھی تھوڑی بہت متاثر ہو، لیکن گاؤں والے یہ ضرور جان جائیں گے کہ تمہارے من میں طمع اور ہوس کے کون سے طوفان امڑ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گئی تو میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، ناب کے اس چٹانی فیصلے کا علی حسن پر کیا اثر ہوا تھا؟ اگلے روز سے اس نے میرے گھر کے خیر سگالی دورے بند کر دیے تھے۔ اس نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میری دھمکی نے اس کے محبت اور خلوص کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ پھر اسے اپنی بیوہ بھابھی یاد رہی اور نہ ہی اس کے دل میں مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال آیا۔ اس واقعے کو ابھی ہفتہ بھر ہی گزرا تھا کہ ولی حسن کی پہلی برسی آ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے بس میرا آخری سوال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر جواب نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ضرور جواب دوں گی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ سوال کریں تھانے دار صاحب۔ کیا اس دوران میں کبھی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، مرحوم علی حسن نے جنید اور نازیہ کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ نہیں، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، بالکل نہیں تھانے دار صاحب۔ جنید نے مجھے بتایا تھا کہ علی حسن حسنہ سے شادی کے چکر میں ہرگز نہیں تھا، البتہ وہ اگر نازیہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس بارے میں اس نے کبھی گھر میں ذکر نہیں کیا تھا۔ حسنہ کا دعویٰ تھا کہ علی حسن اسے عقد ثانی کا خواہش مند تھا، تاہم اس نے نازیہ اور جنید کی شادی کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی، جبکہ کانسٹیبل فضل کریم نے مجھے نشاط آباد کے وسنیکوں کے حوالے سے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق تو علی حسن پہلے خود حسنہ کو اپنی دلہن بنانے کی کوشش میں تھا۔ جب اس سلسلے میں اس کی دال نہیں گلی تو وہ نازیہ کو جنید کی بیوی بنانے کے لیے چارہ جوئی میں لگ گیا تھا۔ بہرحال صورتحال کوئی بھی رہی ہو، علی حسن کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی کھیل کے آخری راؤنڈ میں وہ اپنی زندگی بھی ہار گیا تھا۔ حسنہ سے ہونے والی وہ ملاقات خاصی معلومات افزا رہی تھی۔
میں نے بوقت رخصت اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کے سمت چل پڑا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور سردی کی شدت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آئندہ روز یعنی جمعرات 10 جنوری کی صبح میں نے ایک بندہ بھیج کر نشاد آباد سے گاؤں کے حکیم ارشاد علی کو تھانے بلا لیا۔ حکیم ارشاد نے موت سے چند گھنٹے پہلے پیٹ کے درد سے نجات دلانے والی کوئی دوائی مرحوم علی حسن کو کھلائی تھی۔ اگر علی حسن کی موت کا معمہ حل کرنا تھا تو اس ذیل میں حکیم جی سے تفصیلی گفتگو ضروری تھی اور اسی غرض سے میں نے اسے بلا بھیجا تھا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی میں نے علی حسن کی موت کے ساتھ جو معمہ کا لفظ نتھی کیا تو اس کا محرک وہ رپورٹ ہے جو 8 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح ملک جاوید نے اپنے ماموں ملک خاور کی میت میں تھانے آ کر درج کرائی تھی۔ علی حسن اتوار اور پیر کی درمیانی رات فوت ہو گیا اور پیر 7 جنوری کو نشاد آباد کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو علی حسن کی موت کو عین فطری اور طبعی خیال کیا جاتا، لیکن جب سے اس شخص نے سر اٹھایا تھا کہ علی حسن کو خطرناک زہر دے کر موت کے کاٹ اتارا گیا ہے تو اس وقت سے ایک سیدھی سادی موت معمہ بن گئی تھی اور مجھے اس معمے کو جلد از جلد حل کرنا تھا۔ علی حسن کی ہلاکت کے ذمہ دار خاور خدیجہ اور جنید کی نگاہ میں حسنہ تھی، جبکہ گزشتہ روز حسنہ سے ہونے والی تفصیلی ملاقات سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ علی حسن کی موت میں حسنہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بہرکیف حقیقت جو بھی تھی اسے منظر عام پر لانا میرے فرائض کا حصہ تھا۔ تھوڑی دیر میں حکیم ارشاد علی تھانے پہنچ گیا اور میں اس کے ساتھ خصوصی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ حکیم جی کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم تندرستی اور پھرتی کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھاپے کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی رکھی ہوئی تھی جو کہ مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی۔ رسمی لیکس کے بعد اس نے معتدل انداز میں کہا، ملک صاحب اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ نے مجھے علی حسن کی موت کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، تاہم میں نے اس چونکنے کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے بلال احمد نامی جس بندے کو حکیم ارشاد کی طرف روانہ کیا تھا اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ حکیم جی کو کس مقصد سے طلب کیا جا رہا ہے۔ بلال کا محکمہ پولیس سے باقاعدہ کوئی قانونی تعلق نہیں تھا۔ وہ میرے لیے ایک مخبر کے طور پر کام کرتا تھا اور میں اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اس کی لائی ہوئی خبریں آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کام نپٹا لوں پھر آ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کیا تھا۔ میں حکیم ارشاد علی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا اور بلال کو پکڑ کر تھانے کے صحن میں لے گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ میں اسے اپنے پاس طلب کرنے کی بجائے اس کے پیچھے کیوں آیا ہوں، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر میں نے کہا، بلال، حکیم کو تھانے لاتے ہوئے راستے میں تمہاری اس سے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ بس نہیں ملک صاحب، اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بس اس نے مجھ سے پوچھا تھانے دار کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کے فضل سے ملک صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میرے اس جواب سے اس نے ایک اور سوال کیا، پھر انہوں نے مجھے کس لیے تھانے بلایا؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ تو مجھے پتا نہیں، ملک صاحب نے آپ کو بلانے کا حکم دیا اور میں آپ کو لینے چلا آیا۔ میرے اس جواب پر وہ مطمئن ہوا یا نہیں اس بارے میں موثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس اس کے بعد راستے پر ہمارے درمیان خشک سردی کے موسم اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر گفتگو ہوتی رہی۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس بات چیت کے دوران میں کہیں مرحوم ملک علی حسن اور اس کی موت کا تذکرہ ہوا تھا؟ بالکل نہیں ملک صاحب، وہ پوری قطعیت سے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ نشاد آباد سے کسی تانگے وغیرہ میں بیٹھ کر تھانے آئے ہو؟ نہیں ملک صاحب، منفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے حکیم جی کو پیشکش کی تھی کہ ان کے لیے تانگے یا کسی دوسری سواری کا انتظام کرتا ہوں، مگر انہوں نے ایک عجیب سی بات کر کے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ عجیب سی بات سے تمہاری کیا مراد ہے بلال احمد؟ میں نے سرسراتے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ حکیم جی نے سینہ پھلا کر میری طرف دیکھا اور دبنگ لہجے میں کہا، بلال احمد حکیم ارشاد علی کے ارشاد کو مجھ تک پہنچاتے ہوئے بولا، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا ہوں کہ 4-5 میل پیدل نہ چل سکوں، اور تھانہ تو محض آدھے میل کے فاصلے پر ہے۔ لوگ میرے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب میرے آرام کرنے کی عمر ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ بلال، میں 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں حکیم جی کو فارغ کر دوں گا۔ میں نے اس کی پوری بات سننے کے بعد معتدل انداز میں کہا، تم فی الفور نشاد آباد روانہ ہو جاؤ۔ تم نے نہایت ہی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ حکیم ارشاد پر نظر رکھنا ہے۔ یہ تھانے سے گاؤں پہنچنے کے بعد کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ کیا بات چیت ہوتی ہے، اس کی تم مجھے مکمل رپورٹ دو گے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ بلال احمد کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور حکیم ارشاد کی تسلی کی خاطر ہوا میں ایک تیر چھوڑا، کیا آپ نے راجو کا نام سنا؟ کون راجو؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ راجو ایک بہت ہی خطرناک ڈاکو ہے، میں نے بدستور سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔
لائل پور، شیخوپورہ اور سرگودا میں اس نے کئی ایک ڈکیتی کی وارداتیں کی اور سنا ہے اس نے درجن بھر بندے بھی بھڑکائے ہوئے ہیں، اور اب یہی نمراد ڈاکو ضلع جنگ میں بھی دیکھا گیا۔ میں ابھی راجو ہی کے سلسلے میں حوالدار سے ہم بات کرنے گیا تھا۔ حکیم ارشاد علی کے چہرے پر فکر مندی چمکنے لگی۔ وہ ذرا سیما لہجے میں مستفسر ہوا، کیا وہ ڈاکو نشاد آباد کا رخ بھی کرے گا؟ دیکھیں جی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، موزہ نشاد آباد بھی ضلع جنگ ہی کا ایک دیہات ہے، یقیناً وہ ادھر کا رخ بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اور میرے تھانے کی حدود میں آنے والے تمام موضوعات کے وسنیکوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ میں نے حوالدار فقیر محمد کو راجو کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر خصوصی احکامات دے دیے ہیں۔ سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو ہر گاؤں کے باہر تعینات کیا جائے گا۔ اگر راجو نے ہمارے علاقے میں آنے کی غلطی کی تو سمجھے اس کی گرفتاری پکی ہے۔ حکیم ارشاد کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ چند لمحے پہلے تک وہ راجو کی فرضی کہانی کے زیر اثر خاصا خوف زدہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے فوری طور پر ایک جھوٹا قصہ گھڑا تھا۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے ملک صاحب، وہ تشکر آمیز انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ڈر؟ اب آپ میرے اس سوال کا جواب دیں جو حوالدار کی جانب سے جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں نے کیسے اندازہ لگایا کہ آپ نے علی حسن کی موت کے حوالے سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا ہے؟ تو پھر سنیں، میرے اس اندازے کا سبب آپ کا بھیجا ہوا بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، کیا بلال احمد نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ اندازہ میں نے خود قائم کیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس بندے سے پوچھا، کیا ملک صاحب کی طبیعت خراب ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے استفسار کیا کہ عملے کے کسی اور بندے کو دوائی کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اس بار بھی وہ انکار میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ تب میرا دھیان آپ ملک علی حسن کی موت کی طرف چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ آپ نے اسی مقصد سے مجھے تھانے بلایا۔ ایک بوڑھے حکیم سے بھلا کیا بات ہو سکتی ہے سوائے بیمار یا بیماری کے؟ میں آپ کی آدھی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی طبیب سے عموماً لوگ بیماری اور ادویات ہی کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور میں نے بھی اسی سلسلے میں آپ کو زحمت دی ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، مگر میں کسی بھی طور پر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اوہو، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، 60 سال کا ہو گیا ملک صاحب، یہ کوئی جوانی کی عمر تو نہیں ہے۔ آپ نشاد آباد سے پیدل چل کر تھانے آئے ہیں اور آپ کی سانس ذرا سی بھی نہیں پھولی۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمر میں بھی 4-5 میل بآسانی چل سکتے ہیں۔ لگتا ہے آپ بڑی حاصل خاص معجونیں اور کشتہ جات باقاعدگی سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو تھانے کی طرف آتے ہوئے حکیم ارشاد نے اس دعوے کے ساتھ بلال سے کی تھی کہ لوگ میرے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب میرے آرام کرنے کی عمر ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا کہ 4-5 میل پیدل نہ چل سکوں۔ بس آخر میں معجونوں اور کشتہ جات کی بات میں نے اس لیے ٹانک دی تھی کہ حکیم کو یہ شک نہ ہو کہ بلال نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے توانا لہجے میں بولا، معجون ہو یا خمیرہ یا کوئی کشتہ، یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے ان میں سے کوئی علی حسن کے لیے تجویز نہیں کی تھی؟ میں نے اسے اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے پوچھا۔ 45 سال بھی بھلا کوئی عمر ہوتی ہے؟ مرد کے لیے تو ساٹھا پاٹھا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ایک زندہ اور روشن مثال ہیں جناب۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خون کی ایک الٹی کی اور چل بسے؟ ملک صاحب، کسی بھی انسان کی صحت کا راز اس کے معدے کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا، اگر معدہ گڑبڑ ہو تو پھر سونا کھاؤ یا چاندی، سب مٹی اور راکھ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ علی حسن کا معدہ بہت کمزور تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ کسی پرہیز یا احتیاط کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ملک صاحب، لیکن شاید آپ اتنا نہیں جانتے ہوں جتنا میں جانتا ہوں، وہ ہاں سے پورا اصرار لہجے میں بولا۔ حضرت، آپ کو تھانے بلانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں علی حسن مرحوم کے معدے کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہوں گا، میں نے دلچسپی بھرے انداز میں کہا۔ آپ نشاد آباد کے اکلوتے طبیب ہیں، آپ سے بھلا کسی کا کوئی معاملہ چھپا ہوگا؟ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ عملاً و محاورتاً دونوں طرح سے اچھا خاصا پھول گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، علی حسن کی 2 بنیادی کمزوریاں تھیں، نمبر 1 کھانے کی بھوک، نمبر 2 جنس کی بھوک، اور ان دونوں کمزوریوں کے ساتھ 2 خرابیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اسے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کے معدے میں زخم تھے، لہٰذا جب بھی وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے بے دریغ خردنوش کرتا تو اس کے معدے کے زخم چیخ اٹھتے، جس کے نتیجے میں وہ پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور جہاں تک دوسری بھوک کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں اندر سے کھوکھلا تھا۔ ہوس اور حرص میں تو کسی طرح کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کام کے لیے ضروری صلاحیت کو زنگ لگ چکا تھا۔ کسی مرد کے لیے ایسے زیادہ سنگین اور تشویشناک معاملہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کئی بار مجھ سے منت بھی کی کہ میں اس کی کمی کو رفع کرنے کے لیے کوئی مجرب کشتہ بنا کر دوں،
لیکن مشکل یہ تھی کہ کچھ تو کوئی تعویذ نہیں ہوتا جسے چمڑے چاندی میں محفوظ کر کے گلے میں لٹکا لیا جائے۔ یہ کوئی سونگھنے اور دور سے دیکھنے کی شے بھی نہیں۔ کچھ تو کوئی بھی ہو، اسے معدے میں ہی اتارنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا کرشماتی اثر دکھا سکے، اور علی حسن کے معدے میں اتنے زخم تھے کہ میں اسے کوئی کچھ کھلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اس کی طویل وضاحت بڑی توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، وقوع کی رات علی حسن کے پیٹ میں شدید نوعیت کا درد اٹھا تھا۔ فوری طور پر آپ کو بلایا گیا تھا اور آپ نے اسے کوئی ایسی دوائی کھلائی تھی جس سے اس کے پیٹ کی تکلیف جاتی رہی تھی اور وہ آرام سے سو بھی گیا تھا۔ آپ نے اسے ایسی کون سی زود اثر دوائی کھلائی تھی؟ یہ سوال میں نے حکیم ارشاد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے چینی کروٹ لیتی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے معتدل انداز میں جواب دیا، وہ میری اختیار کردہ ایک آزمودہ کارآمد پھکی تھی جو ہر قسم کے پیٹ کے درد و پھارے میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس نے بتایا، اس پھکی میں چاروں نمک، تباشیر، اجوائن کے علاوہ مصری اور سبز الائچی بھی شامل ہے۔ ان اجزاء میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جو خون کی الٹی کا باعث ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مواجرہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے ملک صاحب کہ آپ ایک خاص بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، عمانی خیز انداز میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کون سی خاص بات حکیم صاحب؟ اتوار کے دن علی حسن کے بڑے بھائی ولی حسن کی پہلی برسی تھی۔ وہ میری معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے بولا، علی حسن کی بھابھی حسنہ نے اس موقع پر بہت ہی خوش ذائقہ اور لذیذ کھانوں کا انتظام کیا تھا۔ میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا علی حسن بے دریغ انواع اقسام کے کھانوں پر ٹوٹا پڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہو۔ میرے تجربے اور مشاہدے کے مطابق حکیم ارشاد علی اور ملک علی حسن مرحوم کی بھاوج حسنہ سیم ایج پر تھے۔ دو مختلف انسانوں کے ذہن میں ایک وقت میں ایک جیسی سوچ آ سکتی ہے، یا دو مختلف انسان کسی ایک سچویشن پر ایک جیسی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر حسنہ اور حکیم ارشاد ملک علی حسن کی موت کے معاملے پر اتفاقاً ہم خیال تھے تو اس میں میرے لیے کوئی خاص یا تشویش والی بات نہیں تھی، لیکن اگر یہ اتفاق کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا تو پھر مجھے اس اتفاق کی برکت کی بجائے اس کی حرکت پر نگاہ رکھنا تھی۔ آپ کی ان خیالوں میں گم ہو گئے ملک صاحب؟ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر ارشاد علی نے پوچھا۔ آپ کی بات میں مجھے دم نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے خوش اور مطمئن کرنے کی غرض سے کہا، یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملک علی حسن کی موت کا سبب اس کی حد سے بڑی ہوئی بسیار خوری ہی ہے۔ وقوع کی رات اس کے معدے نے مزید ظلم سہنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ اس کے معدے میں موجود زخموں کے منہ کھل جانے کے بعد خون میں زہر شامل ہونے کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جی بالکل یہی حقیقت ہے، وہ زور دے کر بولا۔ آپ نے میری سوچ کے مطابق تجزیہ کیا ملک صاحب۔ آپ کی طبی سوجھ بوجھ نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اس معاملے پر کھل کر تفصیلی بات ہو جائے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی امیز انداز میں کہا، سمجھ لیں کہ اب یہ کیس حل ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ حکیم صاحب۔ قانون کی مدد کر کے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آئندہ بھی کبھی آپ کو میری ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، ایسا کوئی معاملہ درپیش ہوا تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے حوالدار فقیر محمد میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے بیٹھنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آج جمعرات ہے، آپ کو یاد ہوگا آنے والی رات میں ہم نے خاص مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہاں یاد ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج آدھی رات کے وقت نوابہ ڈنگر چور نہر کے پل سے گزرے گا، اور وہ بھی مسروقہ مویشیوں کے ساتھ۔ نواب دین عرف نوابہ ڈنگر چور والے واقعے کا زیر نظر کہانی سے کوئی تعلق نہیں۔ نواب دین عرف نوابہ ڈنگر چور والے واقعے کا زیر نظر کہانی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ان دونوں واقعات کا دور ایک ہی ہے، لہذا بیچ میں کہیں کہیں اس مویشی چور کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ ہمیں اسے پکڑنے کا جامع منصوبہ بنا لینا چاہیے ملک صاحب، حوالدار نے کہا۔ آج کی رات اسے بچ کر نہیں جانے دیں گے۔ بالکل، کیوں نہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہمیں آدھی رات ہونے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اس سے پہلے نہر کے پل کے نیچے ناکہ لگا کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ وہ بدبخت جیسے ہی وہاں پہنچے ہم اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں۔ آج کل موسم سرما کی وجہ سے ویسے ہی نہر کا پانی صرف درمیانی حصے میں سست روی سے چل رہا ہے، ہمیں پل کے دونوں کناروں پر چھپنے کی اچھی خاصی جگہ مل جائے گی۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، اس مشن کے لیے کتنی نفری کی ضرورت ہوگی؟ صرف 2 افراد کافی ہوں گے، اور وہ بھی مسلح۔ میں نے جواب دیا، یعنی آپ اور میں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نہیں، میں نے 2 ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اور دوسرا کوئی بھی کانسٹیبل اس کے ساتھ۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے نوابہ ڈنگر چور کو گرفتار کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو پھر مجھے تھانے میں رہنا ہوگا۔ تم حنیف اور رفیق میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ تو میرے لیے بڑے فخر بلکہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی ملک صاحب کہ آپ اتنا اہم مشن مجھے سونپ رہے ہیں، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم اپنے ساتھ کسے لے جانا پسند کرو گے؟ کانسٹیبل حنیف علی کو جناب، اس نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے، تم دونوں بندوقیں بھی ساتھ دے کر جانا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اگر نوابہ شرافت سے گرفتاری دینے پر تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہیں اس کی ٹانگوں پر فائر مارنے کی اجازت ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ سمجھ گیا جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور ٹھیک ٹھاک گرم لباس زیب تن کر لینا تم دونوں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں نہر کے پل کے نیچے کھلی فضا میں تم لوگوں کو اس بدعزات کا کتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ پتہ نہیں نہر کے پل کے نیچے کھلی فضا میں تم لوگوں کو اس بدعزات کا کتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ آج کل ویسے بھی قیامت کی خشک سردی پڑ رہی ہے۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، آپ کے ہر حکم کی مکمل تعمیل کی جائے گی۔ میں مزید 15-20 منٹ تک حوالدار کے ساتھ اس کے مڈ نائٹ وینچر کی جزیات پر گفتگو کرتا رہا، پھر اسے فارغ کر کے کانسٹیبل فضل کریم کو اپنے پاس بلا لیا۔ ملک علی حسن مرحوم والے معاملے میں فضل کریم کو میں نے ابتدا ہی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا اور اب تک وہ خاصا مفید اور معاون ثابت ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، فضل کریم، کیا خبریں ہیں؟ سب امن و امان ہے ملک صاحب، اس نے کہا۔ اگر ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا تو پھر ہماری اور اس تھانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ حکم کریں، آگے کیا کرنا ہے؟ تم نے مجھے بتایا تھا کہ حسنہ کے گھر میں کام کرنے والے بندے سے تمہاری بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، وہ سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا، صدیق کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ ہم دوست ہیں۔ تو پھر تم اپنی اس دوستی کو کام میں لاؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم صدیق سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ برسی والے دن ملک علی حسن کے سامنے کھانا کس نے رکھا تھا اور مرحوم علی حسن کے جھوٹے برتن کس نے اٹھائے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ فرما برداری سے بولا، میں آج ہی رات میں صدیق سے ملتا ہوں۔ تمہیں یہ کام نہایت ہی ہوشیاری اور چالاکی سے کرنا ہوگا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ صدیق کو ایک ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی خاص مقصد سے یہ سب پوچھ رہے ہو۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں بڑی احتیاط اور طریقہ سلیقے سے یہ کام کروں گا۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو اس سلسلے میں اپنی بیوی کو بھی کام پر لگا دو، میں نے کہا۔ عورتوں سے بآسانی بات اگلوا لیتی ہیں۔ جی ملک صاحب، بس تو پھر تم دونوں میاں بیوی اس مشن پر لگ جاؤ، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے برسی والے دن کی مکمل رپورٹ چاہیے۔ اس روز ملک علی حسن کے وہاں قیام کے دوران میں جو بھی اہم واقعہ پیش آیا ہو، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ ابھی تک میں نے علی حسن کی موت کے حوالے سے جتنی بھی تفتیش کی تھی، اس میں یہی سامنے آیا تھا کہ جول بغر جیسے مرض نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا، یعنی اس کی موت میں کسی دوسرے یا تیسرے انسان کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن مرحوم علی حسن کے بیٹے جنید نے میرے ذہن میں شک کا جو بیج بو دیا تھا، اس بیج میں ہونے والی نمود نے میرے اندر اچھی خاصی بے چینی پھیلا دی تھی۔ اور یہ بات 100% درست ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، سو یہ گاڑی ہائی سپیڈ پر دوڑ رہی تھی۔ آئندہ روز یعنی 11 جنوری جمعے کے دن کئی ایک واقعات رونما ہوئے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار فقیر محمد کے لٹکے ہوئے منہ نے میرا استقبال کیا۔ میں پچھلی رات سکون کی نیند سوتا رہا تھا اور صبح اٹھنے کے بعد یہ تشویش دامن گیر ہو گئی تھی کہ حوالدار نے مجھے سوتے سے کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ اسے نوابہ ڈنگر چور والے مشن میں ناکامی ہوئی تھی، اور کچھ ایسی ہی تحریر مجھے اس کے چہرے پر لکھی نظر آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا، وہ میرے پاس چلا آیا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، لگتا ہے نوابہ ایک بار پھر ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکا ہے نا؟ ملک صاحب، وہ ندامت امیز برہمی سے بولا، نوابہ کو کسی طرح خبر ہو گئی تھی کہ ہم پل کے نیچے بیٹھے اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ ہم فجر کی اذان تک اس کے انتظار میں ادھر بیٹھے سردی سے ٹھٹھرتے رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوابہ کو ہمارے ناکے کی اطلاع کس نے دی ہوگی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ لگتا ہے ہم میں سے کوئی نوابہ سے ملا ہوا ہے، وہ عجیب سی لہجے میں بولا، ورنہ مجھے پکی اطلاع ملی تھی کہ وہ آج رات نہر کے پل پر سے گزرنے والا ہے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو فقیر محمد، میں نے چلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ اس تھانے میں آخر لوگ ہی کتنے ہیں؟ ہم دونوں اور 3 عدد کانسٹیبلز۔ کچھ بھی ہے، لیکن میرے ذہن میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو اطلاع تھی وہی غلط ہو۔ میں نے کہا، اپنے ساتھیوں پر شک کرنا ٹھیک نہیں ہے فقیر محمد۔ ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا، مجھے یقین ہے کہ وہ اطلاع جھوٹی نہیں تھی، کسی نے نوابہ کو خبردار کر دیا تھا، اس لیے وہ ادھر آیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو نوابہ کو اس پولیس کارروائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیا تم نے بتایا تھا؟ نہیں ملک صاحب، میرے سوال پر وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے بولا، میں بلا غداری کیوں کروں گا؟ تو باقی بچے 3 کانسٹیبلز، فضل کریم، حنیف علی اور رفیق احمد۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے لیے اگلا مشن یہ ہے کہ تم ان تینوں میں سے نوابہ کے وفادار اور نمک ہار کو تلاش کرو۔ اگر ہم نے اپنے اندر موجود کالی بیڑ کو پکڑ لیا تو سمجھ لینا ہم نے نوابہ ڈنگر چور کو حراست میں لے لیا۔ اس کا چہرہ تو پہلے ہی سے لٹکا ہوا تھا۔ میری ان کڑی ہدایت کو سننے کے بعد وہ اٹھا اور جی ملک صاحب کہتے ہوئے گردن جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ لگ بھگ 11 بجے مرحوم علی حسن کا بیٹا جنید مجھ سے ملنے تھانے آ گیا۔ وہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ میں
اسے اپنی کارگزاری کے بارے میں کچھ بتاتا وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، ابا جی کی قبر کھودنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تائی حسنہ پر سے تمہارا شک ہٹ گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں جناب، ممانی خیز انداز میں بولا، بلکہ میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جس کی مدد سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا دیکھا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر جنید نے مذکورہ تھیلے کو تھپ تھپایا تو میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا، ایسی کون سی چیز ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ ذرا۔ اس نے تھیلے کے اندر سے ایک 4 خانے والے ڈیزائن کا رومال نکالا اور اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ رومال ابا جی کے استعمال میں رہتا تھا۔ اس پر 2-3 جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ وقوعہ کی رات یہ رومال ابا جی کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی الٹی کا خون ہے جو ابا جی نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ باقی سب آلودہ کپڑے تو دھو دیے گئے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ یہ مجھے کل رات میلے کپڑوں کے اندر پڑا ملا ہے۔ آپ اسے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیں، ہو سکتا ہے یہ رومال دھلنے سے اس لیے بچ گیا کہ آپ اس کے ذریعے ابا جی کی موت کا معمہ حل کر سکیں۔ یہ تو تم واقعی بہت کام کی چیز لائے ہو، میں نے اس کے ہاتھ سے رومال لیتے ہوئے کہا۔ اس رومال پر واقعتاً 2-3 جگہ پر خون کے خاصے بڑے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ملک علی حسن کی موت کو کم و بیش 4 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران میں رومال پر لگا ہوا خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ میں نے رومال کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیا اور جنید سے کہا، میں اس رومال کو ابھی لیبارٹری بھجوا رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ بالکل نہیں جان سکتے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ برخوردار، اس رومال کی ٹیسٹ رپورٹ کل کسی وقت مجھے مل جائے گی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تم کل شام میں یا پھر پرسوں صبح میرے پاس آ جاؤ، پھر ہم اس مدعا پر کھل کر تفصیلی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ابھی تک میں نے تمہارے ابا جی کی موت کے حوالے سے جو چھان بین کی ہے وہ ادھوری ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تمہارا ذہن اسے قبول کرے گا۔ اس نے کوئی جھرا یا بحث کرنے کی بجائے اطاعت مندی سے کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں کل شام میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نے جنید کی موجودگی ہی میں کانسٹیبل رفیق احمد کو اپنے پاس بلا لیا اور خون آلود رومال کے ساتھ ایک پرچہ تھماتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تم اس رومال کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے فوراً سرکاری اسپتال لے جاؤ۔ میں نے پرچے میں ڈاکٹر کے لیے خصوصی نوٹ لکھ دیا۔ تم زبانی بھی بتا دینا کہ یہ رپورٹ ہمیں کل دوپہر سے پہلے لازمی چاہیے اور کل رپورٹ لینے بھی تم نہیں جانا ہے، لہٰذا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم کل صبح ہی تھانے سے نکل جانا، سمجھ گئے نا؟ اوکے سر، وہ مستحکم لہجے میں بولا، میں سمجھ گیا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد ملک جنید نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ خون آلود رومال واقعتاً ایک بہت بڑی دریافت تھی، اسے واقعاتی شہادت بھی کہا جا سکتا تھا۔ اگر ملک علی حسن کی موت زہر خورانی ہی سے ہوئی تھی تو ٹیسٹ رپورٹ سے یہ بات واضح ہو جانا تھی۔ اس کے بعد میرے لیے یقیناً بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ قتل کی کسی بھی واردات میں آلہ قتل کا مل جانا اس کیس کے حل کا نصف فاصلہ طے کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کیس میں ایک لحاظ سے زہر ہی آلہ قتل کی حیثیت کا حامل تھا، بشرطے کہ ثابت ہو جاتا کہ علی حسن کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فضل کریم اپنی رپورٹ کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، اس نے بتایا، برسی والے دن ملک علی حسن کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری اسی کو سونپی گئی تھی۔ اسی نے علی حسن کے سامنے کھانا رکھا اور اسی نے جھوٹے برتن بھی اٹھائے تھے۔ جب تک علی حسن نو با نو لذیذ پکوان اپنے شکم میں اتارتا رہا، صدیق ہاتھ باندھے بادب اور مستعد وہاں کھڑا رہا۔ اس دوران میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جس سے یہ قیاس کیا جائے کہ کسی نے نظر بچا کر ملک علی حسن کے کھانے میں کوئی زہریلی شے ملا دی ہوگی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وقوعہ کے روز علی حسن حسنہ کے گھر سے صاف ستھرا کھانا کھا کر اٹھا تھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر اسے واقعتاً زہر دیا گیا تھا تو یہ افسوسناک واقعہ اس کے بعد کا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی حسن اپنے پیٹ کی بیماری کے سبب ہی ہلاک ہوا ہو۔ فضل کریم نے مضبوط لہجے میں کہا، زہر خورانی والی کہانی ملک جنید اور اس کے ماموں کے ذہن کی فصل بھی تو ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس کا امکان موجود ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس رات سے کل دوپہر تک پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ کچھ لگا ہے، اس نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں نے ایک طویل اور گہری سانس خارج کرنے کے بعد فضل کریم کو جنید کے فراہم کردہ خون آلود رومال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اوہو، یہ تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، وہ اظہار مسرت کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علی حسن کی موت کے راز سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے۔ آخر میں اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے تھے۔ حالات و واقعات سے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے کل حکیم ارشاد علی کو تھانے بلا کر اس کا انٹرویو کیا تھا، فضل کریم نے متذبذب انداز میں کہا۔ صدیق نے مجھے بتایا ہے کہ برسی والے دن حکیم جی نے حسنہ کے گھر کے کئی چکر لگائے تھے۔ حکیم ارشاد نے خود مجھے بتایا تھا کہ برسی کی دعوت کے روز وہ بھی حسنہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ملک علی حسن کو کھانا اپنے معدے میں بھرتے دیکھا تھا، لیکن کانسٹیبل کی اطلاع قدرے مختلف انداز کی تھی۔ میں نے اسے پوچھ لیا، حکیم جی نے حسنہ کے گھر کے چکر برسی کی تقریب سے پہلے لگائے تھے یا بعد میں؟
صدیق کے بیان کے مطابق وہ ایک بار صبح حسنہ کے گھر گیا تھا، کانسٹیبل نے بتایا۔ برسی کے کھانے کے وقت وہ وہیں پر موجود تھا اور شام سے پہلے بھی وہ حسنہ کے پاس آیا تھا اور کافی دیر بیٹھ کر واپس گیا تھا۔ کیا صدیق یا اس کی بیوی آسیہ یہ جاننے میں کامیاب ہو سکے کہ ان دونوں کے بیچ کس موضوع پر بات چیت ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے حسنہ اور حکیم ارشاد کے درمیان۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صدیق اور آسیہ بہت ہی وفادار، اس نوعیت کے معاملات سے وہ دور ہی رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی حسنہ سے ملنے آتا ہے تو وہ لوگ بن بلائے ادھر بھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ ان کی گفتگو سننا تو دور کی بات ہے۔ خیر یہ تو میرا ذاتی مشاہدہ بھی تھا۔ جب میں حسنہ سے ملنے گیا تھا تو آسیہ بس ایک بار سامان خودنوش سے بھری ہوئی ٹرے اٹھائے وہاں آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس کی صورت دکھائی نہیں دی تھی۔ فضل کریم مزید کچھ دیر میرے پاس بیٹھا، ہم نے آئندہ کے لائے عمل پر بات کی، پھر میں نے اس تاکید کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ حکیم ارشاد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عصر کے بعد بلال احمد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ہاں تو بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد حکیم ارشاد اپنے گھر جانے سے پہلے حسنہ سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ بلال احمد نے انکشاف انگیز انداز میں جواب دیا۔ وہ لگ بھگ 1 گھنٹے تک حسنہ کے گھر میں موجود رہا، پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ملک صاحب مجھے یہ بندہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بلال کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ کس لحاظ سے ٹھیک نہیں لگ رہا؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے حکیم جی میں ایسی خرابی والی کون سی بات دیکھ لی ہے؟ جب وہ حسنہ کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے جاسوسی کرنے والے انداز میں دائیں بائیں نگاہ گھما کر اس امر کا اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی اسے حسنہ کے گھر سے نکلتے دیکھ تو نہیں رہا۔ ایسی ہی حرکت اس نے حسنہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کی تھی، بلال نے وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ ایسی مشکوک حرکتیں تو وہی بندہ کرتا ہے جس کے دل میں چور ہو۔ اگرچہ بلال کے انکشاف نے میرے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑا دی تھی، تاہم میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیا اور معتدل انداز میں کہا، اور وہ شخص بھی جس کے دل و دماغ میں رسوائی کا ڈر ہو۔ حسنہ ایک بیوہ عورت ہے اور وہ خاصی پرکشش اور خوبصورت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے حسنہ کے گھر آتے جاتے حکیم نے اس لیے احتیاط برتی ہو کہ کوئی اس کا افسانہ ہی نہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے میری وضاحت اسے مطمئن نہ کر پائی ہو۔ کیا تم یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو سکے کہ حکیم اور حسنہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے بلال سے پوچھا۔ نہیں ملک صاحب، میں باوجود کوشش کے بھی حسنہ کے گھر کے اندر تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا۔ ویسے اس سلسلے میں آپ اپنے عملے کے ایک آدمی سے کام لے سکتے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ میں کانسٹیبل فضل کریم کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ کل میں نے فضل کریم کو حسنہ کے گھریلو ملازم صدیق کے ساتھ بہت گھل مل کر باتیں کرتے دیکھا۔ اندر کی معلومات صدیق کے ذریعے نکلوائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے میں اس سلسلے میں فضل کریم کو ٹرائی کروں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم مجھے حکیم ارشاد کے بارے میں اور کچھ بتاؤ۔ حکیم کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے، اس نے بتایا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ بیٹھک اس نے دواخانہ بنا رکھا ہے، یہی اس کی گزر اوقات کا ذریعہ ہے۔ اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں جانتا اور شاید اس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ ہے بھی نہیں میرے خیال میں۔ بلال کی اب مجھے مزید ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، تم نے اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دے دیا ہے، میری طرف سے تمہاری چھٹی ہے۔ ایسی کیسی روکھی سوکھی چھٹی ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں اپنا انعام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ تو تمہارا حق ہے، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے رسان بھرے لہجے میں کہا، اور تم جانتے ہو میں کسی کا حق نہیں مارتا۔ ہاں جی، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی اس خوبی سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے اپنی جیب خاص سے 1 روپیہ انعام دے کر بلال احمد کو خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ انعام کی اس مختصر سی رقم پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جن دنوں کا واقعہ ہے، تب ایک عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ 40 روپے کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ انعام کتنا معقول تھا۔ 12 جنوری بروز ہفتہ دوپہر سے پہلے کانسٹیبل رفیق احمد لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر آ گیا، اور یہ رپورٹ خاصی تہلکہ خیز تھی، جس کی تحریر نے ملک جنید کے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق رومال پر پائے جانے والے خون کے دھبوں میں آرسنک یعنی کہ سنکھیا کی بھاری مقدار پائی گئی تھی۔ گویا ملک علی حسن کو سنکھیا کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جنید نے آج شام میں میرے پاس آنے کو کہا تھا، اور شام میں بھی ابھی اچھا خاصا وقت تھا۔ میں اس وقت کا 1 منٹ بھی ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر حوالدار فقیر محمد کو نشاد آباد روانہ کر دیا تاکہ وہ حکیم ارشاد کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل فضل کریم کو ہدایت کر دی کہ وہ حسنہ کے گھر کے نزدیک موجود رہے، اگر وہ گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرے تو یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے سیدھا تھانے لے آئے۔ حوالدار نے پچھلی رات نوابہ ڈنگر چور کے حوالے سے کافی زیادہ حزمیت اٹھائی تھی، لہٰذا اس معاملے میں اس نے حد سے زیادہ پھرتی دکھائی، اور 1 گھنٹے کے اندر حکیم ارشاد علی ہتھکڑی لگے ہاتھوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ملک صاحب میں تو رضاکارانہ طور پر پیشکش کی تھی کہ جب بھی میری ضرورت ہو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔
وہ حفی امیز انداز میں بولا، پھر مجھے گرفتار کر کے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تک مجھے تم پر شک تھا تو میں نے بندہ بھیج کر تمہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں نے خوخار نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اب میرا شک یقین میں بدل چکا ہے، اس لیے گرفتاری ناگزیر ہو گئی تھی۔ میں تمہاری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی شرافت سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ملک علی حسن کو پکی کے دھوکے میں سنکھیا کیوں کھلائی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ میری بھلا علی حسن سے کیا دشمنی؟ مجھے زور زبردستی پر مجبور نہ کرو ارشاد علی، میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ میں نے علی حسن کی الٹی میں آنے والے خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا اور اس میں سنگ یعنی سنکھیا کی آمیزش پائی گئی ہے۔ علی حسن اس روز برسی کا کھانا کھا کر ٹھیک ٹھاک اپنے گھر کے آتا اور اس کے بعد اس نے باہر کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ اگر برسی والا کھانا زہریلا تھا، مطلب یہ کہ علی حسن والے کھانے میں کسی نے کوئی زہریلی شے ملا دی تھی، تو پھر اس کی اچانک موت واقع ہو جانا چاہیے تھی، مگر وہ فوت ہوا تمہاری آسنگ ملی دوائی کھانے کے بعد۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک معتدل سانس خارج کی، پھر حکیم ارشاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ ملک علی حسن سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تم نے یہ گھنونا کام کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا کسی تگڑی رقم کے لالچ میں کیا ہے۔ میں اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں مہرا بنا کر علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گر چکا تھا۔ اس کی عمر و صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے اپنی زبان پر کفل ڈال کر میرے تفتیشی ہتھ کنڈوں کا سامنا کر سکے۔ میں نے دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ نمک کا حق ادا کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس یا ندامت نہیں ہے۔ تمہارا یہ لولا لنگڑا جواب میری تشفی کے لیے کافی نہیں ارشاد علی، میں نے قہر آلود نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں میں تمہارا منہ کھلوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ تم نے آج تک جتنی بھی مجونے خمیرے اور کشتے کھائے ہیں، میری چند منٹ کی تفتیش انہیں پانی بنا کر تمہارے بدن کے نگلنے اور اگلنے والے تمام سوراخوں سے باہر نکال دے گی۔ تمہاری حیریت اسی میں ہے۔ شرافت سے مجھے بتا دو کہ تم نے کس کا نمک حلال کرنے کے لیے ملک علی حسن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پکی کی جگہ سنکھیا کا استعمال کیا تھا۔ حکیم ارشاد علی کی زبان سے اس کے پشت پناہ کا نام سنتے ہی میں نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر کانسٹیبل فضل کریم اپنے ساتھ لیا اور مرحوم علی حسن کی بھاوج کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے حسنہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد درست لہجے میں کہا، تمہارے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں حسنہ بیگم۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری زبان سے ایک والد جرم کرانے کے لیے مجھے کون سے تفتیشی حربے آزمانا ہوں گے، لیکن اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی حسن نے مایوس ہو کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کی جان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس روز میں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی تھی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ علی حسن نے میرا اور میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ حکیم ارشاد سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتا تھا، کیونکہ حکیم جی اس کے پوشیدہ اور پیچیدہ امراض کے خصوصی معالج تھے۔ علی حسن کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حکیم ارشاد علی پر میرے مرحوم شوہر ولی حسن نے کیا کیا احسانات کر رکھے تھے۔ اسی لا علمی یا کم علمی کے باعث وہ ایک دن ترنگ میں کہہ گیا، یہ حسنہ اپنے آپ کو آخر سمجھتی کیا ہے، اس نے مجھے ٹھکرایا، میرے گبرو بیٹے کے رشتے کو لات ماری، اس غلطی کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں نے حسنہ اور نازیہ کو اغوا کرا کے بازار حسن کی زینت نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ملک علی حسن نہیں، اور یہ کام میں ایک ماہ کے اندر ہی کر ڈالوں گا۔ حکیم جی نے اس کی اس خطرناک اور واہیات دھمکی کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو، مگر اسی دن اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ علی حسن ہم ماں بیٹی کے بارے میں کیسے گھنونے عزائم رکھتا ہے۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے اپنی سانس کو معتدل کیا، پھر گمبھیر انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، بس پھر میں نے چند روز کمال برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ولی حسن کی برسی کا سہارا لیتے ہوئے حکیم جی کے تعاون سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر ڈالا۔ کون سی حدیث؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، قتل موذی قبل از ایذا۔ مجھے یہ جان کر سخت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شاعر کی بیٹی کا علم کتنا ادھورا ہے، میں نے برہمی سے کہا، بلکہ ناقص ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ علی حسن ایک موذی انسان تھا، میں نے اسے ختم کر کے کوئی جرم نہیں کیا۔ قتل الموذی قبل الازا ہرگز 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 کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر ٹھوس انداز میں کہا۔ یہ در حقیقت ایک عربی مقولہ ہے جو فارسی کے کالم میں ڈھلنے کے بعد قتل موذی قبل از ایذا بن گیا، اور مقولوں، کہاوتوں اور روایتوں کی بنا پر کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے من پسند فیصلے صادر کرتا پھرے۔ تمہیں اگر علی حسن سے کوئی بھی شکایت تھی تو تمہیں سیدھا میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں اپنے تمام تر قانونی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تمہاری بیٹی کی عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ہی علی حسن کو بھی ایسی نکیل ڈالتا کہ وہ کبھی بھول کر بھی تمہارے گھر پر میلی نگاہ ڈالنے کی کوشش نہ کرتا۔ حسنہ کی زبان سے اپنے دفاع میں ایک لفظ تک خارج نہیں ہوا، اس نے ایک مجرم کے انداز میں خاموشی سے گردن چکا دی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا،
اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔